ناول خاک و خواب، خواب جو خاک میں ملے اور خاک سے جنم لینے والی نئی زندگی۔ رائٹر انشا نور کے قلم سے۔ وقت گواہ ہے، انسان وہی کاٹتا ہے جو کبھی خود نے بویا ہوتا ہے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ کردار وقت کے ساتھ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ انشا نور کے قلم سے ہر کہانی ایک آغاز ہوتی ہے، کبھی خاموش آنکھوں سے بہتی ہوئی، کبھی لفظوں کے روزن سے جھانکتی ہوئی، کبھی صبر کی، کبھی فریب کی۔ میں نے یہ کہانی لکھنے کا ارادہ کسی نتیجے کی تلاش میں نہیں کیا تھا، بس دل چاہا کہ وہ سب کچھ جو معاشرے میں ہوتا ہے، جو دلوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اور جو اکثر زبانوں تک نہیں آتا، وہ سب کچھ صفحے پر اتر آئے۔ یہ کہانی صبر کی ہے، دعا کی ہے، وفا کی ہے اور ان سب کے درمیان آزمائشوں کی بھی۔ یہ ان رشتوں کی بات کرتی ہے جو صرف خون سے نہیں بنتے بلکہ اعتبار، اخلاص اور نیت سے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ میں نے یہاں کوئی ہیرو یا ویلن نہیں بنایا، بس انسان دکھائے ہیں اپنی کمزوریوں اور خوبیوں سمیت۔ یہ تحریر آپ سے کچھ مانگتی نہیں، بس چاہتی ہے کہ جب آپ آخری صفحہ بند کریں تو آپ کا دل ایک دعا کرے اور آپ کی آنکھ ایک حقیقت دیکھ لے، کیونکہ یہ آغاز ہے، پہلا نہیں، شاید آخری بھی نہ ہو، مگر سچ ضرور ہے۔ انشا نور۔ بارش رک چکی تھی لیکن چھت کی کرکراتی چادر پر بوندوں کا رقص اب بھی باقی تھا۔ چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک کونے میں بیری کا درخت کھڑا تھا، اس کے نیچے سرخ اینٹوں سے چنے گئے چولہوں کو برسوں پہلے مٹی سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن ماں کبھی کبھی اس پر بیٹھ کر تازہ ساگ چنتی تھی، جیسے ماضی کی خوشبو پھر سے زندہ ہو جائے۔ گھر کے کمرے چھوٹے تھے، مگر دیواروں پر سجی قرآنی آیات اور سفید پردوں پر ہاتھ سے کی گئی کڑھائی بتاتی تھی کہ یہ مکان صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں، ایک نظریہ تھا، دین کے رنگ میں ڈوبا ہوا ایک نظریہ۔ فرش پر بچھا ٹاٹ کا فرش سردی میں کچھ زیادہ ہی سخت لگ رہا تھا، چھوٹا سا ہال جس میں مہمان بھی آتے تھے اور بچیاں وہیں پڑھائی بھی کرتی تھیں۔ کونوں میں رکھی الماریاں جن میں کبھی صرف کتابیں رکھی جاتی تھیں، اب دوا کی بوتلوں، خراب پنکھے کے پرزوں اور ادھورے خوابوں سے بھر گئی تھیں۔ دیکھ لینا، جو ماں باپ کے فیصلوں کو روند کر آگے بڑھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی بنیادوں میں خلا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ گرتا ہے، ایسے ہی جیسے ابا کے چہرے کی رونق گری ہے۔ دادی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنا گھٹنا دبایا اور پرانی رضائی کی تہہ کھول کر دوبارہ سینے لگی۔ امی، وہ تو آیات پڑھتا تھا، ہمیں ہی غلط ٹھہراتا تھا، تو مجھے روک نہیں سکتے؟ شریعت مجھے اجازت دیتی ہے، اس نے یہی کہا تھا نا؟ چھوٹی نے میز پر رکھی تسبیح کو انگلیوں سے الٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ماں نے تکیے پر رکھے قرآن کو آہستہ سے چوبا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان کے اندر ہزاروں صفحے الٹنے لگے ہوں۔ ہاں، وہ قرآن پڑھتا تھا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ علم ہو مگر حلم نہ ہو تو انسان دلوں کو توڑتا ہے۔ ماں کی آواز آہستہ تھی لیکن اندر تک اترتی جا رہی تھی۔ چھوٹی نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گلی کے نکڑ پر ایک بچہ پانی سے بھرے ٹینکے کے پاس کھیل رہا تھا اور اس کے پیچھے وہی دیوار تھی جہاں اس کا بھائی زاہد پہلے اذان دیا کرتا تھا۔ یہی گھر تھا جہاں اذانوں کی آواز بلند ہوتی تھی، جہاں فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا حلقہ لگتا تھا، جہاں زاہد بڑے شوق سے یا آمن کی آیات تلاش کر کے بتایا کرتا تھا، دیکھو یہ ہمیں ہی پکارا جا رہا ہے۔ اور آج یہی گھر خاموش ہے اور یہی دیواریں گواہ ہیں کہ ایک شخص علم کا دعوے دار ہو اور رب کی رضا کے نام پر ماں باپ کے دل توڑے تو وہ پلٹ کر اسی گلی میں بھی آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا۔ پانی کی بوندوں کا شور اب مدھم ہو چکا تھا، باہر اندھیرا پھیل چکا تھا اور اندر ایک حقیقت اتر چکی تھی۔ محبت وہی معتبر ہے جو حدود میں ہو، اور علم وہی کامیاب جو ماں کے قدم چوم کر آگے بڑھے۔ ہوا میں سردی کی لہر تھوڑی تیز ہو گئی تھی، آسمان پر بادلوں کی تہہ ابھی مکمل چھٹی نہیں تھی، جیسے کچھ کہنا باقی ہو۔ رات کی اذان ہو چکی تھی اور گھر کے حال میں روشنی صرف ایک پرانے کمکے کی مدھم پیلی روشنی سے آ رہی تھی جو چھت سے لٹکی زنجیروں میں جڑ رہی تھی۔ زاہد اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا ہال کے کونے میں رکھے تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ وہیں بیٹھتا تھا جہاں دیوار پر سورۃ العصر کا فریم لگا تھا، کمر سیدھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی اور آنکھوں میں وہی عجب ضد جو پچھلے کئی دنوں سے چھپائی جا رہی تھی۔ ماں نے کچن سے نکلتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، زاہد بیٹا، چائے بنا لوں تمہارے لیے؟ اس نے گردن ہلائی جیسے کوئی عہد توڑنا چاہ رہا ہو۔ باپ نے اپنی تسبیح میز پر رکھی اور سیدھے ہو کر بیٹھا۔ آج کل کچھ بے چین لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ زاہد نے اپنی آنکھیں ماں پر مرکوز کی، پھر باپ پر، اور پھر سانس کھینچ کر اپنی گردن سیدھی کر کے وہ جملہ ادا کیا، وہ پہلا جملہ جو اس رات اس گھر کی درد دیوار کو لرزا گیا تھا۔
آپ لوگ مجھے روکنے کی مجاز نہیں، قرآن مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں اپنی پسند سے نکاح کروں۔ خاموشی کئی لمحے جیسے ساکت ہو گئے۔ ماں کے ہاتھ کی انگلیوں سے چائے کا چمچ گر کر ٹائلز پر بجا، باپ کی آنکھیں چندیا گئی۔ چھوٹی بہن جو کونے میں اپنا کام کر رہی تھی اس نے قلم رکھ دیا۔ زاہد نے بات جاری رکھی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اختیار دیتی ہے، سورۃ نور حدود بتاتی ہے۔ میں نے اپنی حد میں رہ کر فیصلہ کیا ہے، اب بس رکاوٹ نہ ڈالے۔ باپ کی آواز ٹوٹی۔ زاہد، دین کا مطلب یہ نہیں کہ تم ماں باپ کو رون دو۔ تم جسے اختیار کہہ رہے ہو وہ تمہارے نفع کے لیے نہیں، تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ زاہد نے پہلی بار نظریں چرائیں۔ ماں نے صرف ایک جملہ کہا، بہت نرم، بہت گہرا۔ کبھی ماں کی خاموشی سے قرآن کی تلاوت بلند نہیں ہوتی بیٹا، لیکن اس رات زاہد نے وہ گھر صرف دروازہ کھول کر نہیں چھوڑا تھا، وہ رشتے، دعا، توقیر سب پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، اور شاید خود کو بھی۔ رات بہت دیر تک جاگتی رہی۔ دیوار پر لگا کیلنڈر اپنے آخری مہینے میں تھا، جیسے اس گھر کے صبر کا بھی اختتام ہونے کو ہو۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں، لیکن اس رات وقت بھی کچھ ساکت سا لگ رہا تھا۔ صحن میں رکھے پانی کے مٹکے کی ٹوٹی ٹپکتی رہی، جیسے گھر کی خاموشی بھی اب آہستہ آہستہ رونے لگی ہو۔ چھوٹی یعنی زاہد کی سب سے چھوٹی بہن، جسے سب اینی کہتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ وہی قالین کا گوشہ جہاں وہ اکثر بیٹھ کر ہوم ورک کرتی تھی یا ماں کے پاؤں دباتی تھی، لیکن آج اس کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی تسبیح نہیں، بس خاموشی۔ ماں چپ چاپ قرآن کا جز کھول کر بیٹھی تھی، لیکن آنکھیں الفاظ پر نہیں ٹک رہی تھی۔ ہاتھ حرکت کرتا رہا، مگر دل کہیں دور نکل چکا تھا، شاید اس بیٹے کی تلاش میں جو علم تو ساتھ لے گیا لیکن ادب اور محبت پیچھے چھوڑ گیا۔ باپ اپنی چارپائی پر لیٹے چھت کو دیکھتے رہے، کوئی آہ بھی نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں، جیسے ایک عمر صبر میں گزار دی ہو اور اب زبان تھک چکی ہو۔ اینی نے اپنے پلنگ پر بیٹھ کر آہستہ سے چادر اوڑھی اور نظریں دیوار پر لگے سورۃ لقمان کی آیت پر ٹک گئیں۔ اور اگر وہ دونوں ماں باپ تجھ پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، مگر دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس نے وہ آیت آہستہ سے پڑھنی شروع کی، الفاظ دل سے نکلے، آنکھوں سے بہہ نکلے۔ یا اللہ، میرا بھائی گمراہ نہیں ہوا، وہ صرف مغرور ہوا ہے، علم اس کے دل تک نہیں پہنچا۔ یا رب، جس طرح تو نے یوسف کو قید سے نکالا، زاہد کو بھی نکال لے، اس قید نفس سے، اس قید انا سے، اس قید خود پسندی سے۔ خاموشی ٹوٹ چکی تھی، مگر آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ وہ دعا تھی جو دل کی گہرائی سے نکلی تھی، اور رات کے اندھیرے میں عرش کی طرف اڑان بڑھ رہی تھی۔ اینی نے آنکھیں بند کی اور خود سے کہا، اللہ کافی ہے میرے لیے، میں اسی کے سامنے گر گراؤں گی اور وہ وہی زاہد کو واپس لائے گا۔ لیکن واپسی صرف قدموں کی نہیں ہوگی، واپسی دل کی ہوگی، نیت کی ہوگی، عاجزی کی ہوگی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور رات نے اپنا راز رکھ لیا۔ ماں نے چولہا بند کر کے دوپٹہ سیدھا کیا اور دھیرے سے بیٹھک کی طرف آئی۔ باپ پہلے ہی وہیں بیٹھا تھا، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں پریشانی اور دل میں وہ دکھ جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کو تم نے دیکھا ہے؟ ماں کی آواز بہت نرم مگر زخمی تھی۔ باپ نے سر جھکایا۔ بس ایک بار، جب وہ زاہد کو لے کر رکشے سے اتری تھی۔ لڑکی، لباس اس کا، انداز اس کا، اور نظریں جیسے بڑوں کی عزت کو دیکھنے کی عادی ہی نہیں۔ ماں کا دل کٹ کے رہ گیا۔ زاہد کہتا ہے وہ نماز پڑھتی ہے، دین جانتی ہے، لیکن امی، اس کی آنکھوں میں دین کی حیا نہیں، اس کی چال میں وقار نہیں، اور زبان، اللہ معاف کرے، بڑوں سے بحث جیسے حق ہو۔ اس باپ نے تسبیح زور سے لپیٹی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، تفسیر سکھائی، احادیث سنائی، تاکہ وہ کردار کا مرد بنے۔ یہ تو لفظوں کا فقیر بن گیا، کردار سے خالی۔ ماں کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ میری گود میں پرورش پا کر وہ لڑکی کو ماں سے بڑھا کر دیکھے تو یہ میری شکست ہے۔ اینی دروازے کے پاس کھڑی تھی، خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہا دوڑ کے جا کر زاہد کو جھنجھوڑے۔ بھائی، تو لفظوں سے دلیل کیوں دیتا ہے؟ تو آیتیں یاد کرتا ہے، مگر ان کے معنی ماں کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا۔ ماں نے کپکپاتی آواز میں کہا، اس گھر کی بنیاد دین پر رکھی تھی ہم نے، اب اگر ایک عورت آ کر وہ بنیاد ہلائے تو ہم کیسے جی سکیں گے؟ باپ نے سر جھکایا، بہت آہستہ کہا، ہم نے بیٹے کو دین دیا، لیکن ادب ساتھ دینا بھول گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا دروازے سے ٹکرائی، جیسے قدرت نے آہ بھر لی ہو۔ صحن کے کونے میں نیم کا پیٹر برسوں سے کھڑا تھا، بالکل اس ماں کی طرح جو بیٹے کے جانے کے بعد بھی اپنے سائے کو قائم رکھتی ہے۔ اینی وہیں پیٹر کے نیچے بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی پرانا سفید قرآن جس کے کنارے زاہد نے کبھی نیلے مارکر سے نشان لگائے تھے۔ اب وہی نشان اس کے دل کے کنارے چیرنے لگے تھے۔
کبھی کبھار دکھ لفظ نہیں مانگتے، صرف خاموشی چاہتے ہیں۔ ماں نے دروازے سے اینی کو دیکھا جو کہنا چاہ رہا، پھر رک گئی، جیسے ماں ہو کر بھی کبھی اولاد کے دکھ کے لیے لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ واپس پلٹی اور باورچی خانے میں چلی گئیں، چولہا چلایا اور کچھ دیر بعد بند کر دیا۔ نہ بھوک باقی تھی نہ ہمت۔ باپ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے، نگاہوں میں وہ سوال تھا جو ہر باپ زبردستی چھپاتا ہے، کیا واقعی بیٹے اتنے بدل جاتے ہیں؟ اور کیا بیٹیاں اتنا کچھ سہ لیتی ہیں؟ اینی اٹھی، چادر سیدھی کی اور خاموشی سے اندر آئی، ماں کو پانی کا گلاس دیا۔ ماں نے بغیر دیکھے ہاتھ میں لے لیا۔ امی، میں نے کل سے قرآن میں کلاس شروع کی ہے، مسجد کے پیچھے وہ خالہ ہے نا، ان کی بہو کے ساتھ، وہ 2-3 بچیاں بھی پڑھنا چاہتی ہیں۔ ماں نے پہلی بار اس دن اسے غور سے دیکھا۔ چہرے پہ سکون تھا، مگر آنکھوں میں وہی سوال تھا جو کل زاہد کی آنکھوں میں بھی تھا، کیا میں کافی ہوں؟ ماں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اینی نے سادہ سا سفید دوپٹہ لیا اور اسے شانوں پہ درست کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، امی، ہم شاید زاہد کو واپس نہ لا سکیں، لیکن جو لفظ اس نے صرف یاد کیے تھے، شاید میں ان لفظوں کو جینے کی کوشش کر سکوں۔ باپ نے دروازے کی چوکھٹ کو تھاما، جیسے وہ دعا مانگنا چاہتے ہوں مگر الفاظ گم ہوں۔ دیوار پر زاہد کی تصویر نہیں تھی، لیکن اس کے بغیر بھی یہ گھر مکمل نہیں تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا۔ سفید چادر بچھی تھی، سامنے مولوی صاحب بیٹھے تھے، 2 گواہ، اور کونے میں چپ چاپ بیٹھا زاہد۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی سنی ہو۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور دل میں ایک بے قراری۔ نکاح کا وقت آ پہنچا تھا۔ مولوی صاحب نے نرمی سے سوال دہرایا، زاہد بن کلیم، آپ کو شائستہ بنت نعیم حق مہر 1,00,000 روپے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ زاہد نے ہولے سے سانس لیا، دل کو سمیٹا اور کہا، قبول ہے، پہلی بار۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا، زاہد کی آواز مضبوط ہوئی، قبول ہے، تیسری بار۔ اس نے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی دعا دل سے نکلے بغیر لبوں پر آ گئی ہو۔ قبول ہے۔ پردے کے پیچھے شائستہ نے بھی اپنی رضا دی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کی دعا کی اور دونوں کے لیے خیر کی دعا مانگی، اللہ تم دونوں کے درمیان محبت، رحمت اور سکون رکھے۔ زاہد نے آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اسے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی مرضی سے کچھ حاصل کیا ہو۔ شائستہ اس کے پاس آئی، سفید چادر میں لپٹی، مسکراہٹ لبوں پر، اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہیں زاہد، اس نے کہا۔ زاہد نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ آج تم نے میری سب سے بڑی کمی پوری کر دی، تم میری زندگی کی آواز ہو شائستہ، شائستہ نے کہکا لگایا۔ اور تم میرے خوابوں کا انجام۔ انہوں نے ساتھ بیٹھ کر شیرنی کھائی، ایک خاموش کمرہ، ایک مکمل نکاح، ایک نئی زندگی کا آغاز۔ اس وقت زاہد کو لگا، یہی اصل سکون ہے، شاید محبت باقی سب کچھ جیت لیتی ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی، کبھی کبھی محبت جیت جاتی ہے مگر بندہ خود ہار جاتا ہے۔ کمرہ خاموش تھا، دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک کی سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زاہد نے چپکے سے نظر اٹھائی۔ شائستہ نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور تھوڑا سا جھجک کے ساتھ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زاہد نے پہلا جملہ بڑی سنجیدگی سے کہا، تو ہو گیا نکاح؟ شائستہ ہلکا سا مسکرائی، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو چپکے سے ہوگا سب کچھ۔ زاہد نے گردن ہلائی، کبھی کبھی سب کچھ جلدی ہو جاتا ہے، اصل بات یہ تھی کہ بس ہو جائے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد شائستہ نے آہستہ سے کہا، تمہارے گھر سے کوئی نہیں آئے گا؟ زاہد نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، امی سے آخری بار بات کی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ دعا دے دے، انہوں نے دعا دی یا نہیں پتہ نہیں۔ شائستہ نے نظریں چڑھائی، تھوڑا سا شرمندہ سا احساس اس کے چہرے پر آیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تم اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ، بس میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ زاہد نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا، اور میں نے نہیں چاہا تھا کہ تمہیں کسی اور کا ہونے دوں۔ ایک پل کو دونوں خاموش رہے، پھر شائستہ نے آہستہ سے سوال کیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تمہارے دوست کے گھر ہی رہیں گے یا کوئی اور جگہ؟ زاہد نے اعتماد سے جواب دیا، 2 دن ادھر، پھر کرائے پر فلیٹ دیکھ لیں گے، اب ہم آزاد ہیں، جو چاہیں جیسے چاہیں ویسے جئیں گے۔ شائستہ نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، واقعی لگتا ہے جیسے کوئی فلم دیکھ رہی ہوں، اپنی مرضی کی شادی، سب کچھ چھوڑ کے، اور اب نئے سفر کا آغاز۔ زاہد نے خود کو فاتح محسوس کرتے ہوئے کہا، بس تم میرے ساتھ رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شائستہ نے آنکھوں میں خواب سجا کر سر ہلایا، اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا زاہد، ہم نے سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک دوسرے کو جینا ہے۔ زاہد نے بھی یقین سے کہا، ہاں، اور اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن اس کمرے کی خاموشی میں کہیں ماں کی دعاؤں کی غیر موجودگی محسوس ہو رہی تھی، جو ان دونوں کو تب سمجھ نہ آئی۔
ظہر کی اذان ہو چکی تھی، سورج کھڑکی سے جھانک رہا تھا اور کمرے میں قرآن کی تلاوت کی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ اینی نے سفید چادر اوڑھی، جائے نماز بچھایا اور آہستہ سے بیٹھ گئی۔ 3 دن ہو چکے تھے۔ زاہد کی نگاہ کو گھر میں خاموشی کچھ زیادہ ہی بولنے لگی تھی۔ ماں چپ ہو گئی تھی، جیسے دل میں کوئی دیوار کھڑی کر لی ہو۔ ابا اخبار کے پیچھے پیچھے چھپے رہتے تھے، لیکن جب بھی زاہد کا نام آتا ان کے ہاتھ تھوڑے کانپتے تھے۔ نماز کے بعد اینی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ الفاظ وہی تھے جو روز تھے، لیکن دل روز ایک نیا زخم لے آتا تھا۔ یا اللہ، زاہد کو ہدایت دے، اس کے دل کو نرم کر، اس کے فیصلے میں خیر رکھ، اور اگر وہ بھٹک جائے تو اسے واپس لوٹا دے، اس کی عزت، اس کا دین، سب کچھ بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر اس نے رخ نہیں بدلا۔ یا رب، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں ناراض نہیں ہوں، میں تو بس اسے پلٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ پیچھے دیوار پر وہی تصویر تھی، اینی اور زاہد کی بچپن کی۔ زاہد کی مسکراہٹ جیسے اب کہیں نہیں تھی۔ چائے کا کپ تھامے ماں کمرے میں آئی، اینی کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں دھیرے سے، تیرا بھائی خوش ہے اینی، تو بھی خوش رہ۔ اینی نے ماں کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں کہا، خوشی اس کی ہے امی، لیکن دعا ہماری ہے۔ جس دن اسے محسوس ہو گیا کہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوتا، وہ پلٹے گا۔ ماں نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی، ادھوری سی، تھکی تھکی۔ ابا باہر سے آواز دے رہے تھے، اینی بیٹا چائے لے آ۔ اینی نے دوپٹہ درست کیا، آنکھیں صاف کی اور کچن کی طرف چل پڑی۔ زاہد جا چکا تھا، مگر اینی کی محبت، اس کی دعائیں، اس کی بہن ہونے کی پہچان اب بھی زندہ تھی۔ کسی لفظ کی محتاج نہیں، مگر ہر سجدے میں شامل۔ دروازے پر دستک ہوئی تو امی نے چھوٹا سا دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے سعدیہ تھی، ہاتھ میں بیگ، 2 بچوں کی انگلیاں پکڑے، جیسے ان کا بچپن بھی اس کے دامن سے لپٹا ہوا ہو۔ امی کو دیکھ کر مسکرائی، مگر آنکھوں میں تھکی چھپن ہوئی تھی، وہی تھکن جو ایک ماں کا زیور بن جاتی ہے، مگر کوئی دیکھے تو محض مصروفیت کہتا ہے، السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی شہزادی اتنے دن بعد؟ بچے دروازے کی دہلیز پر رکے نہیں۔ نانی کی آواز سن کر ایک اندر بھاگا، دوسرا سیدھا صحن کی طرف۔ اینی باورچی خانے سے نکلی تو ایک لمحہ لگا سمجھنے میں کہ شور کیا ہے، پھر سعدیہ کو دیکھ کر فوراً لپکی، اسے گلے لگایا اور کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بچوں نے گھر کو سر پہ اٹھا لیا ہے؟ سعدیہ ہنس پڑی، وہ والی ہنسی جو بہنوں کے بیچ لمحہ بھر کی ناراضگی یا فاصلہ مٹا دیتی ہے۔ ارے تمہیں تھوڑا سا شور بھی برداشت کرنا چاہیے، تمہاری زندگی تو خاموش فلم بن چکی تھی۔ امی نے اندر آ کر چھوٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ میرے نواسے ہیں یا کوئی بجلی کے کھمبے، ذرا ایک جگہ بیٹھ بھی جایا کرو، بچوں نے ہنستے ہنستے کہا۔ نانی ماں، ہم تو چپ رہتے ہیں، آپ ہی ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ ابا اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے اندر سے نکلے، تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، مگر ان کی آنکھیں بچوں پر۔ لو جی، شروع ہو گئی پوتوں کی دنگل۔ آج اگر یہ چھت پہ نہ چڑھ گئے تو نانی اماں کا وعدہ رہا۔ اینی نے چپکے سے سعدیہ سے کہا، امی ابا نے تو جیسے زندگی پکڑ لی ہو ان بچوں کے بہانے۔ سعدیہ نے بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، زندگی کو کسی نہ کسی بہانے کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ اندر دسترخوان بچھایا جا رہا تھا، دہی، پراٹھے، چائے اور بچوں کے لیے شربت۔ ایک وقت تھا جب یہ گھر بالکل چپ ہوتا تھا، چائے بنتی تھی مگر چپ چاپ پی جاتی تھی، دہی ہوتا تھا مگر کوئی اس میں سے مسکراہٹ نہیں چکھتا تھا۔ آج وہی دہی پرانے ٹھے خوشبو کے ساتھ ساتھ کہکے بھی لا رہے تھے۔ ایک بچہ باہر نکلا، موٹر پر چڑھنے لگا۔ امی نے پیچھے سے ڈانٹا، اور چھوٹے خان، وہ موٹر ہے، اونٹ نہیں جو چڑھنے لگے۔ بچہ زور سے ہنسا، نانی ماں یہ پنکھا ہے، اڑتا بھی ہے۔ ابا نے تسبیح ایک طرف رکھی اور کہا، میں کہتا ہوں مسجد والوں کو دے دو یہ بچے، جتنا پانی بہاتے ہیں وضو خانے خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ اینی بچوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہہ رہی تھی، پچھلی بار تم لوگوں نے نل کھول کر نالی میں نہر بہا دی تھی، اب کی بار گرا دادی کی چادر بھیگ گئی نہ تو پھر نہ تم بچو گے نہ پنکھا۔ امی اپنی ہونسی روکنے کے لیے چائے کے کپ میں چمچ گھماتی رہی۔ سعدیہ بچوں کی شرارتوں سے واقف تھی، مگر آج اسے لگا کہ شاید ان کا ہنسنا اس گھر کو کچھ زیادہ ہی راستہ رہا ہے۔ کسی نے زاہد کا ذکر نہیں کیا، نہ امی نے، نہ ابا نے، نہ سعدیہ نے، نہ اینی نے۔ نام وہ نام اس میز پر رکھا تھا، نہ خیال۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا دکھ چھپا کر جینے کا ہنر جان گئے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ جو چلا جائے اس کے ساتھ صرف دعا بھیجی جاتی ہے، پچھتاوا نہیں۔ بچوں کی ہنسی میں جیسے گھر کی درے دیوار بھی مسکرا رہے تھے، اور شاید یہی اللہ کی نعمت تھی کہ جو رخصت ہوا وہ قصہ بن گیا، اور جو باقی رہے وہ خوشی کا رنگ۔ صحن میں کچی دھوپ پھیل چکی تھی، دھوپ میں وہ نہیں جو جلاتی ہے، دھوپ وہ جو صرف بیٹھنے کو کہتی ہے۔ امی نے چھوٹا سا دریچہ بچھایا، اس پر تکیہ رکھا اور ایک طرف نیم کی ڈالی جائے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ
چنے چھیلنے کا پیالہ تھا اور دل میں اطمینان۔ سعدیہ برآمدے میں تھی، آنچل سے ہاتھ پوچھتی ہوئی اور بار بار چھوٹے بیٹے کو پیار سے ڈانٹتی۔ تم نے کہا تھا چھوٹے کپڑوں کی بالٹی الگ رکھی ہے، یہ کہاں سے آئے بڑے کپڑے؟ اینی نے اندر سے آواز دی۔ میں نے رکھی تھی، چھوٹے نے الٹ دی اور پھر تیزی سے باہر آئی، ہاتھ میں ایک کچی شرٹ۔ امی یہ دیکھیں، اس پہ تو پانی کی بجائے چائے گر گئی ہے، اب یہ دھوپ میں ہی صاف ہوگی۔ امی نے آرام سے چنے چھیلتے ہوئے کہا، چائے گیلی ہو یا وقت، دھوپ سب صاف کر دیتی ہے، بس تھوڑا صبر ہونا چاہیے۔ اینی نے مسکرا کر کہا، امی آپ کی باتیں کتابوں میں چھاپی جانی چاہیے۔ امی نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا، میری باتیں دھلے کپڑوں جیسی ہیں، کوئی پہنے تو محسوس کرے۔ پھر اچانک پیچھے سے ننھا بچہ آیا، دونوں ہاتھوں میں مٹی لگائے۔ نانی ماں، یہ کیڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ امی نے پیالہ ایک طرف رکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تو کیا تمہیں نظر نہ جھکانی چاہیے تھی؟ سب ہنسنے لگے۔ ابا اندر سے اخبار لیے نکلے اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس گھر میں انسان کم ڈرامہ زیادہ ہے، کسی دن کسی نے بیچ میں کیڑا بنا کے بیچ دیا تو کیا کرو گے؟ بچے نے ایک آنکھ بند کر کے کہا، پھر اس کی آنکھ میں مٹی ڈال دوں گا۔ ابا بے ساختہ ہنس پڑے اور پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، واہ بھئی، تم تو سپاہی بننے کے قابل ہو۔ اسی لمحے سعدیہ کی نظر ایک پرانی دراز پر پڑی جہاں زاہد کا رکھا ایک چھوٹا سا صندوقچہ رکھا تھا۔ بس ایک لمحہ کو آنکھ ٹھہری، پھر پلکوں نے خود ہی رخ موڑ لیا۔ اینی نے فوراً بچوں کو بلایا، چلو سب اندر، نانی کے چنے بھی ختم ہونے والے ہیں اور تمہارے بہانے بھی۔ اندر بنی تھی، آوازیں تھیں، برتنوں کی کھنک تھی اور زندگی تھی بالکل ویسی جیسی اللہ کو پسند ہوتی ہے، سادہ، مکمل، خاموشی میں معنی رکھنے والی۔ نانا، میری سالگرہ پر آپ کیا لائیں گے؟ چھوٹے بیٹے نے گول گپا چہرہ اوپر اٹھایا اور بڑی بڑی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ نانا نے اخبار ایک طرف رکھا، اینک ناک سے تھوڑا نیچے سرکائی اور نرمی سے بولے، یہی کہ تم اگلی سالگرہ تک مزید عقل مند ہو جاؤ۔ نہیں نانا، وہ ضدی لہجے میں بولا، میرے دوست کے ابو نے اسے سائیکل لے کر دی تھی، آپ بھی لے کر دیں۔ نانا نے مسکرا کر کہا، تمہارے دوست کے ابو تمہارے نانا نہیں ہیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ سعدیہ کی آنکھوں میں حیرت نہیں، بس وہ گہرا دکھ تھا جسے سالوں کی تلخی نے چھما دیا ہو۔ اس نے نہ سلام کیا نہ سوال، بس ایک لمحہ دیکھا اور دروازہ کھولے بغیر واپس پلٹ گئی۔ زاہد نے دھیرے سے آواز دی، آپی بات تو سن لیں۔ سعدیہ نے پلٹے بغیر کہا، امی اندر ہے، اگر آنا ہے تو خود بات کر لینا۔ شائستہ نے زاہد کا بازو پکڑا، چلو شاید یہ غلط وقت ہے۔ نہیں، میں ماں سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ زاہد کی آواز میں ضد نہیں، افسوس تھا، ایک بوجھ جو برسوں سے اس کے سینے پر رکھا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ امی صحن میں بیٹھی تھیں، آنکھوں پر چشمہ اور ہاتھوں میں کپڑوں کی تہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر زاہد اور شائستہ پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک لمحہ کے لیے جذبہ آیا، پھر ضبط نے جگہ لے لی۔ السلام علیکم امی، زاہد نے آہستگی سے کہا۔ امی نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ شائستہ نے ادب سے سر جھکایا، امی جی دعائیں چاہتی ہوں۔ دعائیں؟ امی نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ تمہیں دعاؤں کی ضرورت اس دن تھی جب تم نے ہمارا بیٹا چھین لیا تھا، اب تمہیں صرف اجازت چاہیے کہ یہاں آ سکو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شائستہ نے نظریں جھکا لی۔ زاہد نے ایک گہرا سانس لیا، امی غلطی میری ہے، میں نے شاید سب کچھ بہت غلط طریقے سے کیا، لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ آپ ناراض رہیں مگر ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں لیکن ان کا لہجہ مضبوط تھا۔ معافی زبانی نہیں ہوتی زاہد، وہ دل سے مانگنی پڑتی ہے، اور تمہارا دل ابھی تک مکمل یہاں نہیں آیا۔ زاہد نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شائستہ نے ایک نظر سب پر ڈالی، کوئی بھی اس بات نہیں کر رہا تھا اور وہ اس نظر اندازی کو محسوس بھی کر رہی تھی، سہ بھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زاہد اٹھا، ہم چلتے ہیں امی، لیکن اگر آپ نے معاف نہ کیا تو شاید یہ گھر کبھی ویسا نہ ہو جیسا تھا۔ امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سعدیہ نے دروازے تک آ کر صرف ایک بات کہی۔ زاہد خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ امی اور سعدیہ کی ناراضگی کا وزن اس کے قدموں کو بوجھل کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا دل کے زخم برسوں میں بڑھتے ہیں، لمحوں میں نہیں۔ چلو شائستہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ شائستہ نے پلٹ کر امی کی طرف دیکھا جنہوں نے سرد انداز میں نظریں ہٹا لی تھی۔ سعدیہ کا کمرے کے کونے میں کھڑی بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زاہد دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا جب شائستہ نے آہستگی سے کہا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ زاہد رک گیا، حیرت سے اسے دیکھا، کیا مطلب؟ سب کچھ دیکھ لیا تم نے؟ تمہیں لگتا ہے اب یہاں رکنا مناسب ہے؟ شائستہ نے اپنی اوپری چادر کو درست کرتے ہوئے نرمی سے مگر چلاکی سے کہا، یہ گھر تمہارا ہے، تمہاری ماں کا ہے۔ اگر میں نے تم سے نکاح کیا ہے تو کیا اتنی بھی جگہ نہیں کہ کچھ دن اس گھر میں رہ سکوں؟ زاہد کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شائستہ نے بات جاری رکھی، دیکھو اگر ہم آج یہاں سے گئے تو تمہاری ماں کو لگے گا کہ ہم ڈر گئے، ہم واقعی غلط تھے، مجھے برا لگا سچ میں، مگر اگر صبر سے کام لیا جائے تو دل بھی بدل جاتے ہیں۔
زاہد نے خاموشی سے ایک بار پھر ماں کے بند کمرے کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شائستہ نے جیب کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور پیچھے مڑ کر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ سعدیہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، وہ اندر سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی ضرور تھی مگر اسے شائستہ کی باتیں زہر میں بجھی ہوئی چینی جیسی محسوس ہوئیں۔ میٹھی مگر کانٹ دار جگہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، سعدیہ نے دل میں سوچا، مگر عزت کا کمرہ صرف اسی کو ملتا ہے جو اسے لے کر نہ آئے بلکہ خود چھوڑ جائے۔ رات کافی گزر چکی تھی، گھر کے سب افراد اپنے کمروں میں تھے، صرف زاہد ابھی تک صحن میں ٹہل رہا تھا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی دروازے کو، جیسے کسی لمحے کو خود سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شائستہ اوپر کے کمرے سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس زاہد کے خاموش قدموں میں اضطراب کو محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ امی کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازے پر ہاتھ رکھا، پھر ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی، آواز دھیمی تھی، ٹوٹتی ہوئی سی۔ اندر سے کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر دروازہ کھلا۔ امی نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، چہرہ تھکا ہوا مگر مضبوط۔ وہ شاید یہی لمحہ چاہ رہی تھی، مگر غرور اور دکھ نے ان کے چہرے کو سخت کر رکھا تھا۔ زاہد نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ امی، میں نے غلطی کی، بہت بڑی، آپ سے، سب سے۔ امی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ زاہد نے قدم آگے بڑھایا اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی پلیز، معاف کر دے، میں جانتا ہوں آپ نے بہت دکھ سہی، مگر آپ کا بیٹا اب بھی وہی ہے جو ہر عید آپ سے نئے کپڑوں کی ضد کرتا تھا، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا چاہتا تھا۔ دروازے کے پیچھے ابو بھی کھڑے تھے، وہ باہر نہیں آئے مگر ان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ امی نے ہاتھ بڑھا کر زاہد کے کندھے کو تھاما۔ اٹھو، ماں بیٹے کو کب تک روکے رکھتی ہے؟ زاہد نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ امی کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرہ نرم ہو چکا تھا۔ تو اب یہاں ہی رہے گا؟ زاہد نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں امی، اگر آپ معاف کر دیں۔ پیچھے سے ابو کی آواز آئی جو کثرت بہت کم بولتے تھے۔ بیٹا ہے تو ہمارا تو کہیں نہیں گیا تھا، بس راستہ بھٹک گیا تھا۔ وہ لمحہ کوئی بڑا اعلان نہیں تھا، نہ آنسوؤں کی بارش، مگر سر پہلی بار سکون سے چکا تھا اور امی کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا۔ اور شائستہ جو سیڑھیوں کے پاس خاموش کھڑی تھی، وہ لمحہ اس کے لیے ایک خاموش جیت تھا۔ شائستہ کی موجودگی اب اس گھر کا حصہ بن چکی تھی، مگر اب تک وہ محض ایک خاموش سائے کی صورت چل رہی تھی۔ زاہد کے ماں باپ نے بیٹے کو تو معاف کر دیا تھا، مگر شائستہ کے لیے دل کھول دینا آسان نہ تھا۔ مگر زاہد اب چاہتا تھا کہ سب کچھ کھل کر ہو، صاف، واضح اور عزت کے ساتھ۔ دوپہر کا وقت تھا، امی صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، ابو اخبار لیے اپنے مخصوص صوفے پر تھے۔ دادی جی بھی چھوٹے سے تکیے سے ٹیک لگائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ تبھی زاہد نے شائستہ کو آہستہ سے آواز دی، شائستہ ذرا آؤ۔ وہ قدرے ہچکچاتے قدموں سے آئی، گلابی دوپٹہ کندھے پر سنبھالے، نظریں جھکائے۔ اندر آنے سے پہلے اس نے زاہد کو دیکھا، اس نے حوصلہ افزا مسکراہٹ دی، امی ابو، یہ شائستہ ہے، میری بیوی۔ امی نے نظریں اٹھا کر بس ایک نظر دیکھا، پھر وہ دوبارہ سبزی کی طرف پلٹ گئی۔ چہرہ سخت نہیں تھا مگر گہرا، جیسے کوئی دیوار ابھی گری نہ ہو۔ ابو نے ہلکا سا سر ہلایا۔ دادی نے تھوڑا سا گردن گھما کر اسے بغور دیکھا۔ السلام علیکم، شائستہ نے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام، دادی کی آواز آئی، بے رنگ، مگر شائستہ کے لیے یہی پہلا لفظ امید کی طرح تھا۔ زاہد نے دوبارہ بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ امی، شائستہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، آپ اسے جو کہیں گی وہ کرے گی۔ امی نے ہاتھ روک دیے، کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھا۔ اگر رہنا ہے تو عزت سے رہنا اور کام دل سے کرنا، یہاں دکھاوا نہیں چلتا۔ جی امی، انشاءاللہ۔ شائستہ کی آواز لرزتی ہوئی تھی مگر سچائی سے بھری۔ دادی نے ہلکا سا تبصرہ کیا، نئی بہو ہے، وقت لگتا ہے دل میں جگہ بنانے کو، مگر دل کی صاف ہو تو راستہ خود بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ جیسے خاموش گھر میں ایک امید کا چراغ جلانے لگے تھے۔ زاہد نے شائستہ کی طرف دیکھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس سچائی اور صبر رکھنا۔ شائستہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ اسے علم تھا یہ رشتہ صرف نکاح نامے پر نہیں بلکہ دلوں پر جیتا جاتا ہے اور اسے ابھی بہت کچھ جیتنا ہے۔ صحن میں زاہد نے شائستہ کا تعارف گھر والوں سے کروا دیا تھا، مگر تعارف سے رشتے نہیں بنتے، اندر کی باتیں آنکھوں سے زیادہ صاف دکھائی دیتی ہیں۔ شائستہ نے سب کے سامنے عاجزی اور محبت کا مظاہرہ کیا، امی کے ہاتھ چومے، دادی کی بات پر آہستہ سے سر ہلایا، ابو کے قدموں میں بیٹھ کر دعا لی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو سچائی کا عکس دیتی ہے۔ وہاں کہیں چھپی ہوئی برتری کا احساس، انا اور چلاکی تھی۔
اندر ہی اندر وہ سوچ رہی تھی یہ سب تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کے جذبات سے کھیلنا تو کچھ مشکل نہیں، بس زبان میٹھی رکھنی ہے اور اصل کام آرام سے ہوتا جائے گا۔ اسی دوگلے پن کے ساتھ جب وہ پہلی بار سعدیہ سے ملی تب بھی لہجہ نرم اور الفاظ ادب سے لبریز تھے۔ السلام علیکم آپی، بہت کچھ سنا تھا آپ کے بارے میں، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے زاہد واقعی خوش نصیب ہے۔ سعدیہ نے رسمی سا جواب دیا، وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ لیکن جب شائستہ کی نظر اینی پر پڑی تو لمحہ بھر کو اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اینی مکمل پردے میں خاموش اور باوقار بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں وقار، باتوں میں نرمی اور شخصیت میں وہ چمک تھی جو کسی کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لے۔ شائستہ نے اسے ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دل میں جلن کا سانپ پمکارا۔ یہی ہے سعدیہ کی بہن، حد سے زیادہ سنجیدہ اور خوبصورتی بھی نصیب میں ہے، بس یہی ایک رکاوٹ بنے گی۔ دل میں شائستہ نے طے کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ اینی خاموش ہے لیکن کمزور نہیں۔ زاہد جواب ان سب کو ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو رہا تھا، بالکل نہیں جانتا تھا کہ شائستہ کا چہرہ کچھ اور کہتا ہے اور دل کچھ اور سوچتا ہے۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں جیسے ہی مہمانوں کی گاڑی دروازے پر رکی، پورے گھر میں ایک مرتبہ پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی نے جلدی سے دوپٹہ سنوارا، سعدیہ نے اینی کو کمرے میں بھیج دیا اور دادی نے آنکھوں میں سرما لگاتے ہوئے کہا، اللہ نصیب اچھے کرے، یہ لوگ تو دور سے ہی خاندانی لگ رہے ہیں۔ شائستہ جو اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کی نظر سب سے پہلے گاڑی سے اترتے ہوئے نوجوان پر پڑی۔ قد بلند، سانولا رنگ، اعتماد سے بھرپور چال اور شریفانہ لباس۔ اس کے ساتھ اس کی ماں اور دو بہنیں تھیں۔ سادگی مگر شان و شوکت لیے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ، گفتگو میں شائستگی، ان کی شخصیت سے خاندانی وقار جھلک رہا تھا۔ شائستہ کی آنکھوں میں چند لمحے کے لیے حیرت اور پھر جلن کا سایہ ابھرا، یہ ہے اینی کا ہونے والا شوہر، اور یہ سب لوگ اتنے پڑھے لکھے اور مہذب۔ اس نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ ترتیب دی اور آگے بڑھ کر سلام کیا۔ مہمانوں نے سب کو خوبصورتی سے سلام کیا، امی کو گلے لگایا، دادی سے دعائیں لیں۔ شائستہ پاس کھڑی تھی مگر ان کے انداز میں وہ اپنائیت تھا جو اپنے خاندان کے لیے رکھتے تھے۔ ان کی توجہ سعدیہ اور امی پر تھی اور اینی کے ذکر پر ان کی آنکھوں میں فخر دکھائی دیا۔ شائستہ کے دل میں ایک اور خیال نے سر اٹھایا، اگر یہ لڑکا میری بہن کے لیے آیا ہوتا تو شاید میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ زاہد نے تو بس جو مل گیا وہی چنا۔ اس نے خاموشی سے سب کا جائزہ لیا۔ مہمانوں کے ہاتھ میں آئے تحائف جو سادگی میں بھی مہنگے اور باوقار تھے، اینی کے لیے لائے گئے لباس اور جویلری کے ڈبے، اور سب سے بڑھ کر ان کی عزت دینے کا انداز۔ اینی کمرے سے باہر نہیں نکلی مگر سب نے اس کا ذکر اتنی محبت سے کیا کہ دادی بھی بول اٹھیں، بچیاں پردے میں رہ کر بھی دل جیت لیتی ہیں جیسے ہماری اینی۔ شائستہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں جلن کی شدت بڑھ چکی تھی۔ یہ رشتہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ سب کچھ اینی کے لیے۔ اس نے دل میں ایک بار پھر سے خود سے وعدہ کیا، مجھے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور یہ سب مجھے پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ سعدیہ، ویسے سچ پوچھیں مجھے تو رشتوں کی باتیں بہت الجھی ہوئی لگتی ہیں۔ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر گھر کی تربیت الگ ہوتی ہے۔ پھر وہ ذرا ٹھہر کر گویا ہوئی یاد تازہ کرتے ہوئے کہنے لگیں، میری چھوٹی بہن سارا کو دیکھے نا، بالکل شوق حاضر جواب، ہر بات میں آگے، لوگ اس سے مل کر کہہ دیتے ہیں کہ فوراً دل میں گھر کر لیتی ہے۔ ایک مہمان خاتون نے مسکرا کر پوچھا، واقعی کہاں رہتی ہیں وہ؟ شائستہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، ہمارے ساتھ ہی، ابھی پڑھائی مکمل کر رہی ہے، بس اللہ نصیب اچھا کرے، دل چاہتا ہے کہ وہ بھی کسی اچھے گھر کی بہو بنے۔ پھر اس نے بظاہر مخلص لہجے میں کہا، اینی بھی ابھی اچھی بچی ہے ماشاءاللہ، بس تھوڑی سنجیدہ سی ہے، کم گو، ایسا لگتا ہے جیسے جذبات کو لفظوں میں ڈالنے سے جھجکتی ہو۔ خیر، ہر کسی کا انداز الگ ہوتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ مگر بات کہہ دی گئی تھی، موازنے کی لکیر کھینچ دی گئی تھی۔ سارا جیسی کھلی شوق اور ملنسار لڑکی کا ذکر اینی کے سنجیدہ مزاج کے ساتھ ملا کر شائستہ نے محبت کے لہجے میں نفرت کا بیج چھپا دیا تھا۔ مہمان خواتین نے کوئی واضح رائے نہیں دی مگر ان کی نظروں میں ہلکی سی سوچ کی جھلک آ گئی تھی۔ شائستہ اب اپنی لڈو کی پلیٹ اٹھائے نرمی سے مسکرا رہی تھی جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل ختم ہو چکی تھی، نکاح کی تاریخ اب قریب آ رہی تھی مگر فضا میں ایک خاموش اطمینان سا پھیلا ہوا تھا۔ امی اور سعدیہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور اینی اپنے معمول کے کاموں میں مشغول۔ سب کچھ پرسکون تھا جب تک کہ ایک ٹیکسی گھر کے باہر آ کر نہیں رکی۔ دروازہ بجا اور شائستہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سارا کھڑی تھی، رنگین کپڑوں میں ملبوس، دو بڑی اینک لگائے، کندھے پر بیگ اور ہاتھ میں فون۔ سرپرائز، اس نے خوش دلی سے کہا، سوچا کچھ دن بہن کے ساتھ گزاروں، اب شادی ہو رہی ہے، تھوڑا سا تو انجوائے بنتا ہے۔
شائستہ نے حیرت کے ساتھ مگر مسکرا کر گلے لگایا، تم بھی نا بس اچانک، خیر آؤ، بہت دنوں بعد آئی ہو۔ سارا اندر آئی تو اس کی نظریں گھر کا جائزہ لینے لگی، پھر اچانک وہ رکی، سامنے صحن میں اینی کھڑی تھی، سادہ سے لباس میں، مکمل حجاب کے ساتھ۔ سارا کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی۔ اینی، اینی فاطمہ۔ اینی نے آہستگی سے سلام کیا، السلام علیکم۔ ارے واہ، یہ کیا اتفاق ہے، ہم تو 10ویں جماعت میں کلاس فیلو تھے نا، تمہیں یاد ہے نا، اتنی اچھی دوستی تھی ہماری، سارا خوشی سے چلائی۔ مگر اینی کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بس اتنا کہا، جی یاد ہے۔ سارا نے اپنی بات جاری رکھی، یار تم تو بہت بدل گئی ہو، اتنی خاموش ہو گئی ہو، پہلے تو ہر بات پر ہنستی تھی، ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، مبارک ہو۔ اینی نے صرف سر ہلایا، جزاک اللہ۔ ان دونوں کی گفتگو ختم ہوئی تو شائستہ نے اندازہ لگا لیا کہ اینی کچھ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ سارا نے بھی شاید اینی کی سنجیدگی کو محسوس کیا، مگر اس نے دل پر نہیں لیا، دل ہی دل میں وہ خوش تھی کہ اب یہاں بھی اسے ایک جان پہچان والا چہرہ مل گیا ہے۔ مگر اینی دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، یہ وہی سارا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے بھروسوں سے کھیلتی تھی، جس کی مسکراہٹ میں مٹھاس کم اور مکار پن زیادہ ہوتا تھا۔ اللہ جانے اب کیا ارادہ لے کر آئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، انداز نیا ہو جاتا ہے، مگر نیت وہی رہتی ہے، اور سارا بھی انہی میں سے تھی۔ دوپہر کی روشنی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، امی صحن میں بیٹھ کر سبزی چھیل رہی تھی اور ابو اخبار لیے اپنے مخصوص کرسی پر خاموش بیٹھے تھے، تبھی دروازے کی کنڈی کھلی اور زاہد ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر لیے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم امی ابو۔ اس کی آواز میں وہی بچپن کی مٹھاس تھی جسے وقت اور فاصلہ دھندلا نہ کر سکے۔ امی نے پلٹ کر دیکھا، وعلیکم السلام امی، آپ کے لیے ریوڑی لایا ہوں، بچپن میں آپ سردیوں میں لایا کرتی تھی نا، آج بازار میں دیکھی تو فوراً آپ یاد آئی۔ امی کا ہاتھ رک گیا، لمحہ بھر کو کچھ نہیں بولی، بس نظریں زاہد کے چہرے پر جم گئیں۔ اور ابو، آپ کے لیے یہ چشمہ صاف کروا لایا ہوں، پچھلے دنوں دیکھا تھا تھوڑا دھندلا رہا تھا۔ ابو نے ہلکا سا سا ہلایا، زاہد نے ادب سے ان کے قدموں کے قریب بیٹھ کر چشمہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ امی، اگر میں کچھ ایسا کر گیا جس سے آپ کا دل دکھا تو آپ مجھے معاف کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ویسا ہی ہو جیسا پہلے تھا۔ امی کی آنکھیں نمی سے چمک اٹھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس زاہد کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، وہی پرانا لمس، وہی ماں کا پیار جو کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف خاموش ہو جاتا ہے۔ ابو نے بغیر دیکھے بس اتنا کہا، اولاد اگر دل سے لوٹے تو ماں باپ کبھی دروازہ بند نہیں کرتے بیٹا۔ زاہد کے لب ہلکے سے لرزے اور دل جیسے سکون سے بھر گیا۔ سنا اپنی بہن شائستہ کے کمرے میں بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، اس کے انداز میں وہی لاپرواہ سی شوخی، وہی تنقیدی نظروں سے سب کچھ ناپنے کا انداز۔ شائستہ الماری کے سامنے کھڑی آئینے میں اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں خود پر نہیں اپنے خیالات پر جمی تھیں۔ بہت سکون ہے اس گھر میں، سارا نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت سادہ لوگ ہیں۔ شائستہ نے ہلکی سی سرگوشی کی، بس یہی مسئلہ ہے، سادہ ہے مگر بے وقوف نہیں۔ زاہد نے سب کو اپنی محبت سے جیت لیا ہے، ہر کوئی اس پر فخر کرتا ہے۔ سارا نے آنکھیں سکے کر پوچھا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شائستہ نے آہستہ صوفے پر بیٹھی اور چائے کی پیالی ہاتھ میں لے لی، مسئلہ مجھے نہیں، میرے مستقبل کو ہے۔ جب ایک مرد اتنا محبت کرنے والا ہو تو وہ کبھی اندھا وفادار بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ سارا نے دلچسپی سے پوچھا، اور یہ لڑکی اینی؟ شائستہ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا آیا، یہی اصل مسئلہ ہے، وہ خاموش ہے مگر اندر سے بہت مضبوط، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور زاہد، وہ بھی کچھ زیادہ ہی نرمی برتتا ہے اس کے ساتھ۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، تو بس کرو نا پھر، ایک لڑکی سے ڈر رہی ہو؟ شائستہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا لی، ڈر نہیں رہی، بس حساب لگا رہی ہوں کہ کون سا پتہ کب کھیلنا ہے۔ یہ گھر میٹھے لفظوں سے نہیں، اندرونی چالوں سے جیتا جا سکتا ہے۔ سارا نے سر ہلایا، ویسے تم نے بدلنے کی اچھی اداکاری کی ہے، ان کی امی تو تم پر جیسے فدا ہو گئی ہیں۔ شائستہ نے آہستہ سے کہا، فدا نہیں، مطمئن ہوئی ہیں، مگر یہ اطمینان زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، جب تک میرے لیے جگہ مکمل نہ بن جائے تب تک اینی کا وجود مسئلہ ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر شہر سے اینی کی آواز آ رہی تھی جو دادی کے ساتھ کسی بات پر نرمی سے ہنس رہی تھی۔ سارا نے آواز کی سمت دیکھا اور شائستہ کے چہرے کی سختی کو پڑھ لیا۔ یہ ایک پرسکون گھر تھا، مگر سکون ہمیشہ قائم نہیں رہتا، خاص طور پر جب کسی کے دل میں حسد کا زہر چھپا ہو اور اس زہر کو زبان پر آنے کی اجازت نہ ہو بھی۔ صحن میں شام کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، شائستہ اور سارا چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے ایک کونے میں بیٹھی تھی، باقی سب اپنے کمروں میں مصروف تھے۔ سارا کی آنکھوں میں تجسس تھا اور شائستہ کے چہرے پر وہ مخصوص طنزیہ مسکراہٹ جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔
اور سنا تمہاری اس نند اینی، اس کا رشتہ فکس ہو گیا؟ سار نے بے ساختہ پوچھا مگر لہجے میں دلچسپی سے زیادہ چبھن تھی۔ شائستہ نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ گردن ہلائی۔ ہاں ہو گیا، اور سچ پوچھو تو حیرت کی بات ہے، رشتہ کسی عام گھر سے نہیں آیا۔ لڑکا ماشاءاللہ بہت خوبصورت، تعلیم یافتہ اور اتنے امیر گھر سے کہ بس ہمارے خوابوں سے بھی آگئے۔ سارا کی پلکیں لمحہ بھر کو جھپکی، پھر اس نے نظریں چرا کر پوچھا، واقعی؟ وہ بھی اینی جیسی خاموش سیدھی سادی لڑکی کے لیے؟ شائستہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بس یہی تو سمجھ نہیں آئی، اتنی شرافت، اتنی سنجیدگی، اور قسمت بھی دیکھو کیسی نکلی۔ لگتا ہے تقدیر کو خاموش لوگ زیادہ پسند ہیں۔ سارا کے چہرے پر وہی جلن اتر آئی جسے اکثر وہ آئینے سے بھی چھپانے میں ناکام رہتی تھی۔ ہم نے تو اتنی چالاکیاں سیکھی اور یہاں یہ خاموشی والے بازی لے گئے۔ شائستہ نے نظریں اس کی طرف موڑی اور دھیمے انداز میں کہا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں سارا، تم اب بھی وقت پر ہو۔ دل جیتنے کی نہیں، دل بھولنے کی دنیا ہے یہ، اور قسمت وہ بس دکھاوا پسند کرتی ہے۔ سارا خاموش ہوئی مگر اس کی مٹھی میں چائے کا کپ تھوڑا سا اور مضبوطی سے دب گیا۔ آنکھوں میں ایک انجانی آگ جلنے لگی تھی، ایک ایسی آگ جو صرف مقابلے کی فضا میں بھڑکتی ہے۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات چبھ گئی تھی کہ وہ اینی جو کبھی اس کی کلاس فیلو تھی، آج اتنا بہتر رشتہ پا گئی اور وہ خود بس دوسروں کی کامیابیوں پر مسکراہٹ سجانے تک محدود رہ گئی ہے۔ شائستہ نے اسے بغور دیکھا اور دل جیسے ایک بات بانپ لی ہو نرمی سے بولی، دیکھو میں تمہیں جسے سب یوں ہی نہیں بتا رہی، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ تمہیں خود کو اتنا معمولی نہ سمجھنا سارا، تم میں بھی بہت کچھ ہے، بس صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا ہے۔ سارا نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو، مگر اندر کہیں حسد کی ایک نئی لکیر کھینچ چکی تھی، اینی کے خلاف، قسمت کے خلاف، اور شاید خود اپنی محرومیوں کے خلاف بھی۔ چائے کی پیالی ختم ہوئی، باتیں بھی، مگر اس شام دو دلوں نے ایک نیا بیج بو دیا تھا، جلن، رقابت اور ایک خاموش مقابلہ۔ صحن میں شام کی ٹھنڈی ہوا اینی کے دوپٹے کو ہلکے ہلکے سرکا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سلائی میں مصروف تھی، جیسے داغوں سے اپنے اندر کی سوچوں کو ترتیب دے رہی ہو۔ تبھی سارا، جس کے قدموں میں ہمیشہ شور ہوتا تھا، آج ذرا آہستہ قدموں سے آئی، جیسے دل کی نرمی کا دکھاوا کر رہی ہو۔ ارے واہ، آپ بھی سلائی کرتی ہو؟ اس کے لہجے میں حیرت کم، اداکاری زیادہ تھی۔ یاد ہے نا اسکول میں تمہارے کڑھائی والے رومال سب کو پسند آتے تھے؟ اینی نے نگاہ اٹھائی اور نرمی سے مگر گہرائی سے کہا، کچھ ہنر انسان سیکھتا نہیں، وقت تو خود سکھا دیتا ہے۔ پھر پلکیں جھکا لیں۔ سارا کچھ پل چپ رہی، پھر کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اتنے برس ہو گئے تم ویسی ہو ہی، خاموش اور الگ سی۔ اینی نے سلائی روکی اور دھیرے سے کہا، کچھ لوگ بدلتے نہیں، بس خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سب یاد ہوتا ہے، وہ بھی جو دوسروں نے کب کا بھول دیا۔ سارا کے چہرے پر ایک لمحے کو چٹکی سی پڑی، جیسے کوئی پرانا راز بے آواز کھل گیا ہو، مگر اس نے جلدی سے مسکراہٹ سجا لی، ارے نہیں، ہم تو بس بچپن کی دوستیں ہیں، دل صاف رکھنے والی۔ اینی نے زیر لب ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، ایسی مسکراہٹ جو فقط وہ لوگ دیتے ہیں جو دل پر زخم رکھ کر بھی خاموشی سے عزت نبھاتے ہیں۔ صاف دل رکھنے والے اکثر گرد آلود لفظوں میں پہچانے نہیں جاتے سارا، وہ صرف محسوس ہوتے ہیں۔ اور فضا میں کچھ لمحے کے لیے وہ خاموشی چھا گئی جو کہ صرف پرانی پہچانوں کے بیچ آیا کرتی ہے، جہاں دل جانتا ہے مگر زبان کچھ نہیں کہتی۔ سار نے اینی کی بات سنی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی جو چند لمحے پہلے تھی۔ اینی کی نرمی میں چھپی گہرائی نے اسے لمحہ بھر کو لاجواب کر دیا تھا، مگر وہ سارا تھی جس نے وقت کے ساتھ زبان کا ہنر سیکھا تھا، اور چہروں پر مسکراہٹ کا نقاب پہننا اس کا معمول تھا۔ اس نے تھوڑا جھک کر اینی کے کڑھائی والے دوپٹے کو دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، واہ کتنا خوبصورت رنگ ہے، لگتا ہے تمہاری پسند آج بھی اتنی ہی خاص ہے جتنی پہلے تھی۔ پھر ذرا توقف کے بعد نرمی سے بولی، ویسے تمہارے گھر کا سکون دل کو بہت اچھا لگا۔ کچھ گھروں میں خاموشی بوجھ بنتی ہے، مگر یہاں تو لگتا ہے جیسے دیواریں بھی دعا مانگتی ہوں۔ اینی نے نظریں دوبارہ داغے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، سکون دکھاوے سے نہیں آتا سلا، وہ ان لفظوں سے آتا ہے جو ادا نہیں کیے جاتے، اور ان رشتوں سے جو توقع کے بغیر جیتے ہیں۔ سارا نے ایک ہلکی سی آہ بھری اور بات بدلنے کے لیے ہنستے ہوئے بولی، ارے تمہیں یاد ہے اسکول کی پینٹنگ مقابلے میں ہم نے مل کر وہ درخت بنایا تھا، نیلے آسمان اور سبز پتوں والا؟ تم کہتی تھی کہ ہر پتا الگ زندگی ہے۔ اینی کی نگاہیں لمحہ بھر کو رکی، یادیں جیسے دھاگے کی گرہ میں آ گئیں۔ ہر پتا اپنی جگہ سچ تھا، اور ہر گرنے والا پتا خاموشی سے زمین کو سلام کر کے اپنی کہانی مکمل کرتا ہے۔ سارا نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، تم ویسی ہی ہو، الفاظ کو دعا کی طرح برتنے والی۔ اینی نے پہلی بار اس کی طرف مکمل نظر سے دیکھا، گہری اور خاموش، جیسے پرانے کاغذ پر نئی روشنائی کو پرکھ رہی ہو۔ وقت سب کو بدلتا ہے سارا، مگر کچھ چہرے صرف وقت کے پردے میں اصل دکھاتے ہیں۔
سارا نے اندر ہی اندر اپنے دل کو تھاما اور باہر سے ایک بار پھر ہنستے ہوئے بولی، اچھا چلو چھوڑو، چائے کون پلائے گا، یا ابھی تمہارے چائے میں خاموشی کا ذائقہ ہوتا ہے؟ اینی نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ خاموش چائے وہ ہوتی ہے جو دل تک اترتی ہے اور پھر کچھ کہے بغیر سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ فضا میں وہ گہری تہہ دار گفتگو تیرنے لگی، جیسے دو رستے ہوں جو کبھی ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہوں، اب صرف پردے کے دونوں جانب خاموشی سے چل رہے ہوں۔ صحن کی خاموشی کے بعد سار نے دوبارہ بات کا سلسلہ جوڑا، جیسے کچھ سوچ کر بات بدلنا چاہ رہی ہو۔ اس کی نظریں سامنے رکھے گلاب کے پودوں پر تھی، مگر سوال اینی کے دل پر آ گرا۔ ویسے اینی، اس نے آہستہ سے کہا، تم خوش ہو مطلب اس رشتے سے؟ اینی نے کڑھائی کرتے ہاتھ کو ایک پل کو روکے، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ خوشی اندر سے آتی ہے اور سکون دعا سے، اور اگر سب دعا سے جڑا ہو تو خوشی بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ سارا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ تم ہمیشہ اتنی گہری باتیں کرتی ہو، جیسے ہر جملے میں راز چھپا ہو۔ پھر اس نے نرمی سے، جیسے خیرخواہی کے جذبے سے لپٹی ہو، بات آگے بڑھائی، بس ایک بات دل میں آتی ہے نہیں، تم نے کبھی اس لڑکے سے بات کی؟ مطلب ایک بار کم از کم مل لیتی۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اینی نے نظریں سارا کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھا۔ شادی دکھائی دینے والوں سے نہیں، سمجھ میں آنے والوں سے ہوتی ہے۔ ملنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، نیت اگر صاف ہو تو فاصلے بھی باتیں کر لیتے ہیں۔ سار نے جلدی سے بات کو نرم انداز میں لپیٹا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم غلط ہو، بس دوست ہونا، اس لیے سوچا تم سے دل کی بات کر لوں۔ ہم تو بس چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اینی کی خاموشی جیسے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے پل بھر کو آنکھیں جھکائیں اور دھیرے سے کہا، سچی خیرخواہی وہ ہوتی ہے جو سوال میں نہیں دعا میں چھپی ہو۔ سار نے لمحہ بھر کو کچھ نہ کہا، مگر اس کے اندر ایک ہلکی سی الجھن نے سر ابھارا۔ وہ جانتی تھی کہ اینی کا لہجہ نرم ہے، مگر ہر لفظ جیسے آئینہ ہو جو سچ دکھا دے، چاہے سننے والا کتنا ہی دھوکے میں کیوں نہ ہو۔ اور وہ سارا، وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے دل میں ایک نیا منصوبہ باندھنے لگی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ صحن میں کہیں ہنسی تھی، کہیں خوشبو، اور کہیں وہ خاموش حسرت جو لفظوں میں نہیں صرف نگاہوں میں چھپا ہوتا ہے۔ سب کی نگاہوں کا مرکز آج اینی کا وہ خوبصورت لباس تھا جو شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نفیس رنگ، عمدہ کام اور وقار سے بھرپور۔ شائستہ کونے میں خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں، وہ چبھن تھی جو کسی اور کی خوشی اپنے سینے میں چپتی محسوس ہو۔ یہ سب اس کے لیے، اتنی عزت، اتنا مان، اتنا پیار۔ شائستہ نے دل میں سوچا، میں تو ہر قدم پر سلیقے دکھائے، باتوں میں مٹھاس گھولی، پھر بھی پردے کے پیچھے ہوں، اور یہ صرف خاموشی اور پردے میں رہ کر دل جیت گئی۔ اسی خیال میں سب اندر چلے گئے۔ شائستہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا، دھیرے قدموں سے وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں اینی کا لباس کرینے سے رکھا تھا۔ اس نے کمرے کو ہاتھ میں لیا، نرم ریشم کی ٹھنڈک محسوس کی، پھر دل جلتی ہوئی آگ میں اتر آئی۔ کبھی کبھی انصاف خود کرنا پڑتا ہے، تقدیر سے چھینا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ اس نے لباس کے دامن کو آہستہ سے کھینچا، ناخن سے ریشم کی باریک میں درار ڈالی، 1 2 3 کٹ، اور وہ حسین دامن زخمی سا ہو گیا۔ پھر وہ لباس لے کر صحن کے اس کونے میں گئی جہاں دیے جل رہے تھے۔ جلنا صرف شعلوں کا کام نہیں، کچھ خواب بھی خاموشی سے جلتے ہیں۔ اس نے وہ لباس دیے کے قریب رکھا، بالکل قریب، بس اتنا کہ ایک ہلکی سی ہوا، ایک بولا سا قدم اسے جلا سکتا تھا۔ وہ پلٹ گئی، چہرے پر وہی خاموشی، نرمی، لبوں پر ایک گہری مصنوعی مسکراہٹ۔ یہ جنگ دلوں کی نہیں، عزتوں کی ہے، اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں۔ صحن میں جب اچانک شور اٹھا کہ اینی کا لباس جلا ہوا ملا ہے، سب گھبرا کر وہاں پہنچے۔ شائستہ فوراً لبوں پر حیرت کا تاثر لاتے ہوئے بولی، مجھے تو ایسا لگا جیسے ساتھ اس طرف گیا تھا اور دیے کے پاس کچھ گرایا، شاید اسی سے کپڑا جل گیا۔ سب کی نظریں اچانک ننھے ساتھ پر جا پڑیں جو ایک کونے میں کھڑا کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو بس کھیلنے کے لیے کیا تھا، اور اب اچانک سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سعد نے فوراً معصومیت سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا خالہ، میں تو صرف گیند لینے گیا تھا، کپڑا تو وہاں پہلے ہی پڑا تھا۔ سعدیہ جلدی سے سعد کے پاس آئی اور اسے اپنے قریب کیا۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں تم جھوٹ نہیں بولتے، مگر اگلی بار دھیان رکھنا، دیے کے پاس کوئی چیز نہ لے کر جانا، اور نہ ہی وہاں کھیلنا۔ امی نے بھی بات کو نرمی سے سنبھالا، جو ہو گیا جو ہونا تھا، شاید وہی حادثہ تھا، کپڑا تھوڑا سا ہی جلا ہے، سلائی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ شائستہ ایک طرف خاموش کھڑی رہی، چہرے پر وہی فکر مند تاثر، مگر دل میں ایک مکروہ اطمینان تھا۔ سچائی اگر زبان سے نہ نکلے تو الزام کسی اور پر ڈال دینا آسان ہوتا ہے، اور معصوم بچوں پر تو ویسے بھی کوئی شک نہیں کرتا۔ اس نے دل میں سوچا، جنگ میدان میں نہیں، ذہنوں میں جیتی جاتی ہے، اور میں ایک قدم چالاکی سے چلوں گی۔ یہ معمولی سا نقصان تھا، مگر شائستہ کے ارادے معمولی نہیں تھے، اور وہ جانتی تھی دھاگے کی ایک کٹ سنبھالی جا سکتی ہے، مگر تک کی ایک اور دراڑ وقت کے ساتھ گہری ہو جاتی ہے۔
امی کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ارے وہ سونے کے کڑے جو اینی کی مہندی کے لیے رکھے تھے کہاں گئے؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوائے تھے۔ سعدیہ نے فوراً پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی، ایک ایک دراز، ایک ایک کونا دیکھ ڈالا، مگر کڑے غائب تھے۔ شائستہ دھیرے دھیرے آئی، چہرے پر پریشانی کی جھوٹی چھاپ۔ امی جی، میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن جب سے سعدیہ آپی کی نند آئی ہے تب سے ہی کچھ چیزیں جگہ بدلتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو، لیکن بس دل میں آیا کہ بتا دوں۔ امی نے چونک کر شائستہ کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، وہ تو بہت شریف لڑکی ہے، ابھی کل ہی آئی ہے، وہ کیوں ایسا کرے گی؟ شائستہ نے نظریں جھکا لی، لہجہ مزید نرم کر لیا۔ جی جی، میں کچھ نہیں کہہ رہی، بس آپ کو پریشان دیکھا تو دل نہیں مانا، چپ رہوں، اور ہو سکتا ہے کہیں اور رکھ دیے ہوں، وہ کرے تو بہت قیمتی تھے نا، بس آپ ہی سے ہی کہنا کہ پھر سے اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ بات امی کے دل میں ایک چھوٹا سا کانٹا بن کر رہ گئی۔ انہوں نے سعدیہ سے کچھ نہ کہا، نہ شک ظاہر کیا، مگر وہ بے چینی ضرور اندر کہیں بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سعدیہ جو نند کی مہمانداری میں مصروف تھی، شائستہ کہ ان کے مکاری سے بھرپور الفاظ سے بے خبر، گھر کی عزت بچانے کے خیال میں اپنی ہر تھکن نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ شائستہ نے دیوار سے ٹیک لگائی، ایک دھیمی مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ الزام دینا ضروری نہیں، بس لوگوں کے دل میں ایک سوال چھوڑ دینا کافی ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ سعدیہ کی نند صحن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ اور چہرے پر کسی حد تک اجنبیت کا تاثر۔ تبھی شائستہ ہلکی قدموں سے اس کے قریب آئی، جیسے محض بات کرنے آئی ہو۔ آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ میں نے سوچا کہ کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ وہ مسکرائی، جیسے سچ میں خیر خواہی کی نیت ہو۔ سعدیہ کی نند نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس جی، تھوڑی دیر آرام کرنے کو دل کیا۔ شائستہ نے آہستہ سے بات کا رخ موڑا۔ ویسے آپ بھی بہت پریشان تھی، وہ سونے کے کڑے نہ ملنے کا جو معاملہ ہوا نا، تو ان کا دل بہت دکھا۔ میں نے تو ان سے کہا کہ ایسی باتیں مہمانوں کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، خاص طور پر آپ جیسی شریف لڑکی پر۔ نند نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سعدیہ بھابھی نے کچھ کہا؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ ایسی بات کہیں گی، وہ تو بہت محبت سے پیش آتی ہیں۔ شائستہ نے فوراً لہجہ اور نرم کر لیا، آنکھوں میں جھوٹی ہمدردی لے آئی۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے الزام دیا، بس وہ پریشان تھی، اور کبھی کبھی پریشانی میں انسان کچھ بھی سوچ لیتا ہے۔ میں نے تو بس ان سے کہا کہ آپ جیسی لڑکی تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میں نے آپ کو بچا لیا۔ ویسے نند خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک ہلکا سا خلش کا بیج پڑ چکا تھا، جسے شائستہ نے بہت نفاست سے بویا تھا۔ جب شک دوسرے کے کان میں نہیں دل میں اتار جائے تو وہ کبھی نہیں ہٹتا۔ شائستہ نے آخری گھونٹ چائے کا لیا اور نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، بس آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ سب وقتی باتیں ہیں، گھر میں نہیں ہوں تو اکثر ایسی ہی الجھنیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھ گئی اور نند کی آنکھیں کسی انجانی پریشانی میں الجھ گئیں۔ شام کا وقت تھا، زاہد کام سے واپس آیا تھا، اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، شائستہ نے اس کا استقبال ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس، آنکھوں میں فکر مندی۔ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، بیٹھو نا۔ زاہد نے گلاس تھاما اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولا، ہاں تھوڑا سا ذہن باری ہے، گھر میں بھی عجیب سی خاموشی ہے آج کل۔ شائستہ نے کچھ لمحے خاموشی سے گزارے، پھر آہستہ سے بولی، زاہد ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ زاہد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ایسی کیا بات ہے؟ شائستہ نے نظریں جھکا لی، آواز اور بھی نرم کر لی، وہ سعدیہ آپی کی نند اب تو کافی دن ہو گئے نا آئے ہوئے، مگر واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور وہ رکی، جیسے کچھ کہنا مشکل ہو رہا ہو۔ زاہد کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اور کیا؟ صاف صاف بات کرو شائستہ۔ شائستہ نے جیسے بمشکل الفاظ نکالے، زاہد میں نے خود سنا، وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ سعدیہ آپی دل کی صاف نہیں ہے، ہر بات میں سختی کرتی ہیں۔ میں تو حیران رہ گئی، اتنا کچھ کہہ رہی تھی ان کے بارے میں۔ مجھے برا لگا، کیونکہ سعدیہ آپی نے ہمیشہ اس سے اچھا سلوک کیا ہے۔ زاہد نے گہری سانس لی، جیسے بات پر یقین اور شک کے لیے بیچ لڑ رہا ہو۔ یہ بات کسی اور نے بھی سنی؟ شائستہ نے شانے اچکائے، پتہ نہیں، لیکن میں نے خود سنا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا اسے، بس چپ چاپ ہٹ گئی۔ پھر شائستہ نے ایک وقفہ لے کر مزید کہا، دیکھو زاہد، میں کوئی بات پیچھے سے کہنے کی قائل نہیں، مگر تم گھر کے بڑے بیٹے ہو، سب تم پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر کسی کے دل میں فتور ہو تو بہتر ہے وقت پر پتہ چل جائے۔ زاہد خاموش ہو گیا، اندر ہی اندر ایک خیال نے جنم لیا، کیا واقعی میں سب کچھ ویسا ہی جیسا میں سمجھتا ہوں، یا کچھ ایسا بھی ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے؟ شائستہ کی بات مکمل ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی خاموش اطمینان تھا جو تب آتا ہے جب کوئی اپنا کام پورا کر لے۔ شک صرف لفظوں سے نہیں، لہجے سے بھی پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خاموشی سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، بچے اپنے کمروں میں مصروف تھے، امی کچن میں تھی، اور صحن میں ہلکی سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ زاہد نے سعدیہ آپی کو برآمدے میں اکیلے بیٹھا دیکھا تو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کے قریب آ بیٹھا۔ آپی، آپ کو کچھ وقت ملا ہے تو سوچا بات کر لوں، زاہد نے نرمی سے کہا۔ سعدیہ نے چونک کر دیکھا، پھر جواباً مسکرائی، ہاں زاہد، خیریت؟ زاہد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد سوال کیا،
آپ خوش ہیں نا اپنی زندگی میں؟ سعدیہ کے چہرے پر ہلکی سی حیرت نمودار ہوئی۔ کیا مطلب؟ زاہد نے نرمی سے کہا۔ بس کبھی کبھی سوچتا ہوں آپ ہمیشہ سب کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، امی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، پر خود کی خوشی کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ سعدیہ نے نظریں ذرا نیچے جھکا لی اور بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا، الحمدللہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، زندگی میں کمی کسی کو نہیں ہوتی، مگر اللہ نے صبر دیا ہے، شکر کی توفیق دی ہے۔ زاہد نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ آپ کی باتیں ہمیشہ اتنی بڑی لگتی ہیں، جیسے واقعی آپ دنیا سے اوپر کی سوچ رکھتی ہیں، مگر دل کا سکون بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کبھی کچھ دل پر ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سعدیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پتہ ہے زاہد، تمہارا یہی انداز ہمیشہ دل کو تسلی دیتا ہے۔ کچھ لوگ خاموشی سے سہارا دیتے ہیں اور وہ سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ زاہد نے ایک طویل سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بس چاہتا ہوں میرے اپنوں کے چہرے سے وہ خاموش تھکن مٹ جائے جو اکثر ہم مسکرانے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ سعدیہ کی آنکھوں میں ایک نمی سی جھلکنے لگی، مگر وہ چپ رہی، کیونکہ بعض خاموشیاں رشتہ مزید گہرا کر دیتی ہیں۔ شام کی نرم روشنی آہستہ آہستہ صحن میں اتر رہی تھی، جیسے کائنات خود بھی اس دن کو خاص بنانا چاہتی ہو۔ آج وہ دن تھا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، اینی کے نکاح کا دن۔ گھر میں گہما گہمی تھی، ہر کونے سے خوشبو کہکے اور چہل پہل سنائی دیتی تھی۔ پردے کے پیچھے خواتین مہندی کی مہک لیے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے کپڑوں کی تہہ درست کر رہی تھیں۔ ساریہ اپنی روایتی سنجیدگی اور محبت کے ساتھ ہر کام کا جائزہ لے رہی تھی۔ کبھی کچن میں جا کر لوازمات دیکھتی، کبھی اینی کے کمرے میں جا کر اس کا لباس سنوارتی۔ اینی دیکھو، یہ دوپٹہ ذرا دھیان سے لینا، موتی بہت نازک ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ اینی خاموشی سر ہلا دیتی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، خوف، خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی جھلک۔ وہ ہمیشہ سے سادہ سی گہرے جذبات والی لڑکی تھی، آج اس کے لیے ہر چیز نئی اور کچھ حد تک بے رحم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ امی بار بار دعائیں کرتی جا رہی تھی، اللہ خیر کرے، سب کچھ خوشی سے گزر جائے، میری بچی کا نصیب نیک ہو۔ اسی دوران صحن میں گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لگائی جا رہی تھی، چھوٹے بچے پھولوں کی ٹوکریاں لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اینی کی سہیلیاں اور محلے کی خواتین گانے گا رہی تھی، کچھ خواتین دریا بچھا رہی تھی جہاں نکاح کی رسم ادا ہونا تھی۔ شائستہ ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ سجائے سب کے بیچ تھی، کبھی سعدیہ کی مدد کرتی دکھائی دیتی، کبھی مہمانوں کی توازے میں لگی رہتی، لیکن اس کے دل میں جلتی چنگاری ابھی بھی مدم نہ ہوئی تھی۔ آج بھی اس نے اینی کے لباس پر ایک تنقیدی نظر ڈالی، مگر بظاہر تعریف کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، لگتا ہے اینی کے نصیب واقعی بہت اچھے ہیں، ہر چیز، ہر تیاری ایسے جیسے کسی شہزادی کی ہو۔ اور پھر دھیمے لہجے میں سارا سے سرگوشی کی، کتنی خاموش ہے نا، بس خاموش ہی کافی نکلی قسمت سنوارنے کو۔ سارا ہلکا سا ہنسی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی جلن کی چمک تھی۔ گھر کے ایک کونے میں زاہد خاموشی سے بیٹھا جو سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے سوچا، میری بہن خوش ہو، یہی چاہتا ہوں۔ سب کچھ بظاہر مکمل تھا، مگر جو ادھورا تھا وہ صرف دل جانتے تھے۔ رشتوں کی اصل رنگت تو وقت ہی بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن جیسے ٹھہر سا گیا تھا، پورا گھر روشن تھا، ہر کمرہ جگمگا رہا تھا، جیسے روشنی نہ صرف دیواروں پر بلکہ دلوں میں بھی اتر آئی ہو۔ اینی کی بارات کا دن تھا، وہ دن جس کے لیے امی نے برسوں دعائیں مانگی تھی، سعدیہ نے سینکڑوں قربانیاں دی تھی اور خود اینی نے صبر کی خاموش راہ چنی تھی۔ گھر کے باہر گلاب کی پتیوں سے سجے راستے پر نرم سا فرش بچھا تھا اور ہر جانب سفید سنہری رنگوں کی سادگی میں ڈلی ہوئی خوبصورتی تھی۔ دروازے پر جگنو جیسے ہلکی ہلکی روشنی کرتے بلب ایک خاموش خاص سی پاکیزگی دے رہے تھے۔ سعدیہ ہاتھ میں تسبیح لیے بار بار دروازے تک آ کر دیکھتی، پھر واپس پلٹ جاتی۔ امی حیا میں ڈوبی ہوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک طرف بیٹھی تھی، دل جیسے دعا میں بندہ تھا، یا اللہ یہ بیٹی بھی عزت کے ساتھ اپنے گھر جائے۔ اینی سفید جوڑے میں لپٹی مکمل پردے کے ساتھ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، نہ کوئی ہچکچاہٹ، نہ کوئی گھبراہٹ۔ سعدیہ اندر آئی، اس کے سامنے بیٹھ کر مسکرائی، اینی آج تو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو جیسے روشنی کی ایک خاموش کرن۔ اینی نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، آپ سب کی دعاؤں کا اثر ہے آپی، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں گلی سے شور سنائی دیا، گاڑیوں کے ہارن بینڈ کی مدھم آواز اور کچھ بچوں کے جوشیلے قہقہے۔ بارات آ گئی تھی۔ زاہد جلدی سے باہر نکلا اپنے خوبصورت لباس میں، مگر چہرے پر ایک نرمی اور مان تھا، وہ سب مہمانوں کا استقبال کرنے میں مصروف تھا۔ مردانہ حصے میں لڑکے کے والدین اور دیگر عزیز و اقارب جمع تھے، جبکہ عورتوں کے حصے میں لڑکی کی دوستیں، محلے کی خواتین اور مہمان عورتیں اینی کے دیدار کی منتظر تھیں۔ شائستہ سفید جوڑے میں دکھاوے کی نرمی اور محبت کے ساتھ سب مہمانوں کے درمیان گھوم رہی تھی، وہ خوش دلی سے ہر ایک کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل جل رہا تھا۔
اتنا خوش نصیب ہونا یہ اینی کیسے ہو سکتی ہے جو ہمیشہ خاموش رہی، نہ بولی نہ جیتی، اور آج سب اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی لمحے سار نے آ کر اس کے کان میں کہا، بارات واقعی خاص ہے، لڑکے والے بھی متاثر لگ رہے ہیں، لگتا ہے رشتہ بہت اونچا جڑ گیا ہے۔ شائستہ کے چہرے پر لمحہ بھر کو ایک زبردستی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، قسمت سب سے زیادہ انہی کو نوازتی ہے جو سب سے کم مانگتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہ بولی کہ دل میں وہ اب بھی کسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی، کوئی لمحہ جو یہ خوشی بکھیر دے یا کم از کم اسے کم کر دے۔ اتنے میں اینی کو اسٹیج کی طرف لے جایا گیا۔ سعدیہ اور امی اسے اپنے ہاتھوں سے تھامے آہستہ آہستہ لے جا رہی تھی، جیسے برسوں کی پرورش، دعائیں، محنت آج مکمل ہو رہی ہوں۔ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور آنکھیں نم تھی، کچھ خوشی سے، کچھ جذبے سے۔ یہ وہ دن تھا جہاں اینی کے صبر کی جولی بھر دی گئی تھی، مگر کچھ دل ابھی بھی ادھورے تھے، کیونکہ ہر چہرے کے پیچھے ایک دل ہوتا ہے اور ہر دل کی اپنی کہانی۔ صحن جگمگا رہا تھا، گھر دعاؤں، چراغوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر دو دل ایسے بھی تھے جو اس روشنی میں جلتے چراغ نہیں، اپنے اندر کی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ شائستہ اور سارہ ایک کونے میں کھڑی تھی، چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجی ہوئی، مگر آنکھوں میں بے سکونی کا اندھیرا صاف جھلک رہا تھا۔ سچ میں بارات آ گئی، سار نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ شائستہ نے لب رینچتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاں، آ گئی، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سار نے ارد گرد دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، یہ سب اتنی آسانی سے، یہ رشتہ اتنا خاص، اور رینی اتنی خوش قسمت۔ شائستہ کے دل میں جیسے چھری سی لگی، اس نے آہستہ سے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جسے تم خاموش کہتی ہو، وہ خاموشی اصل میں سب سے اونچی آواز میں بولتی ہے، وہ کسی سے کچھ کہے بغیر دل جیت لیتی ہے، اور ہم نے جتنا کہا اتنا ہی گنوایا۔ سار نے ہاتھ مٹھی میں بند کیے اور چہرہ موڑ لیا۔ کاش کچھ ہو جائے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی غلطی کہ سب ٹوٹ جائے۔ شائستہ نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ چپ رہو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس ابھی موقع دیکھنا ہے۔ اگر آج سب کچھ مکمل ہو گیا تو پھر کبھی کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ سارہ کی آنکھوں میں بے یقینی کا سایہ گہرا ہو چکا تھا، وہ جانتی تھی کہ وقت تیزی سے پھسل رہا ہے، ان کے پاس اختیار کی ریت مٹھی سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ سکون، یہ ہنسی، یہ دعائیں میرے حق میں کیوں نہیں رہتی؟ سارہ نے آہستہ سے دل میں سوچا، اور آنکھوں میں ایک ایسی نمی اتر آئی جو حسد اور خوف کے سنگم سے جنمی تھی۔ شائستہ نے ایک بار پھر محفل کی طرف دیکھا۔ اینی کے گرد جمع لوگ دعاؤں میں مصروف، سعدیہ چمکتے ہوئے چہرے اور خوشبو سے بھرا گھر، اور اس لمحے دل میں وہی خواہش دہرائی، کاش کچھ بگڑ جائے، کچھ ایسا ہو جو سب پلٹ دے۔ مگر قدرت خاموشی سے سب سن رہی تھی، شاید بہت آگے کی کوئی تحریر ابھی لکھی جانی باقی تھی۔ بارات کے ہنگامے میں ہر طرف روشنیوں کی چمک اور قہقہوں کی باز گوئی تھی، لیکن گھر کے پچھلے برآمدے میں جہاں ہلکی سی خاموشی تھی، سارہ آہستہ سے زاہد کے قریب آئی، چہرے پر پریشانی کی جھلک اور لہجے میں ایک خاص سنجیدگی۔ زاہد بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، فوراً، مگر وعدہ کریں میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے۔ زاہد نے چونک کر دیکھا، کیا ہوا سارہ، خیریت ہے؟ سارہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، یہ جو لڑکا ہے نا، اینی کا ہونے والا شوہر، میں اسے یونیورسٹی سے جانتی ہوں، بس یوں ہی نہیں، بس بہت کچھ جانتی ہوں۔ زاہد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ صاف بات کرو۔ سار نے آنکھیں چکائیں جیسے کوئی بوجھ دل پر ہو۔ اس نے یونیورسٹی میں کئی لڑکیوں کو برباد کیا، شادی کے وعدے، محبت کے جھوٹے دعوے، اور پھر چھوڑ دینا۔ میں خود جانتی ہوں 2 ایسی لڑکیوں کو جو اس کی وجہ سے آج بھی نفسیاتی علاج کروا رہی ہیں۔ ایک کو تو اس نے اتنا استعمال کیا کہ اس کی شادی ہی نہیں ہو پائی، اور زاہد بھائی، وہ ہر بار بچ نکلتا ہے کیونکہ اس کا خاندان امیر ہے اور باتوں کو دبا دیتا ہے۔ زاہد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے سارہ؟ کوئی ثبوت؟ سار نے فوراً کہا، ثبوت تو اس جیسے لوگ کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے، بس چہروں پہ نقاب ہوتے ہیں، لیکن میں نے خود اسے ان لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، سنا ہے اس کے وعدے، اور ان لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ اجڑی ہوئی روشنی۔ پھر اس نے لہجہ دھیما کیا، میں یہ سب صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کی بہن بہت معصوم ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور پلیز میرے نام کا ذکر مت کیجیے گا، لوگ الٹا مجھے ہی الزام دیں گے، میں خوشی میں زہر گھول رہی ہوں۔ زاہد نے کچھ کہے بغیر نظریں جھکا لی، دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ اینی کے مسکراتے چہرے کی جھلک اس کے ذہن میں آئی، اور اس کے مستقبل پر چھائے اس کے سائے نے اسے بے چین کر دیا۔ بارات کی گہما گہمی میں جب سب مہمانوں مصروف تھے، شائستہ نے موقع دیکھا اور آہستہ سے اینی کی ہونے والی نند کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ دلہن کے کمرے کے قریب سے گزر رہی تھی جب شائستہ اس کے ساتھ آہستہ قدموں سے صحن کے کنارے ایک سنسان گوشے میں آ گئی۔ شائستہ کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی اپنی بہن جیسی نند سے دل کی بات بانٹ رہی ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس دل پر مت لیجیے گا، میرا مقصد صرف خیر خواہی ہے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور رشتہ بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے، بس ایک بات ہے جو مجھے دل میں چبھ رہی ہے۔ نند نے قدرے چونک کر پوچھا، جی اب کھل کے کہیے۔ شائستہ نے گہری سانس لی اور آواز نرم کی،
اینی وہ بظاہر بہت خاموش، بہت باحیا لگتی ہے اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ دل سے اس رشتے کو نہیں چاہتی، اس کا دل کہیں اور ہے۔ نند کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ شائستہ نے جلدی سے بات آگے بڑھائی۔ میں نے خود اسے کئی بار روتے ہوئے دیکھا ہے، راتوں کو تنہا چھت پر بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے، اور کچھ دن پہلے اس کی ایک پرانی سہیلی آئی تھی، اسی سے پرانا رابطہ تھا شاید۔ اس دن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے صرف دیکھا اور محسوس کیا۔ نند نے خاموشی سے شائستہ کی بات سنی، الجھن اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ شائستہ نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں یہ سب کسی کے خلاف نہیں بول رہی، صرف آپ لوگوں کی عزت اور آپ کے بھائی کے حق میں کہہ رہی ہوں۔ رشتہ جڑنے سے پہلے اگر کچھ واضح ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بعد میں درد بڑھتا ہے۔ شائستہ کی بات مکمل ہوئی مگر اس کا وار چل چکا تھا۔ اینی کی ہونے والی ناند کے دل میں شک کا بیج بو دیا گیا تھا، ایسا بیج جو مسکراہٹ کو سوالیہ بنا دیتا ہے۔ صحن میں شام کی روشنی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، کرسیاں ترتیب سے بچھی تھی اور نکاح کے لیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ہلکی پھلکی چہل پہل ہر طرف تھی، عورتیں آپس میں باتوں میں مصروف تھیں، بچے گلاب کی پتیوں سے کھیل رہے تھے اور بڑے صحن کے کسی کونے میں ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایسے میں سعدیہ کی سانس ایک طرف کرسی پر تھکن سے بیٹھی تھی، جیسے دیر سے سفر کر کے آئی ہوں۔ شائستہ نے انہیں اکیلا پا کر فوراً موقع بانپ لیا اور چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ان کے قریب جا پہنچی۔ ارے آنٹی، آپ یہاں اکیلی؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آئیے نا ذرا آرام سے بیٹھیں جب تک نکاح کا وقت آتا ہے۔ ساس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بس وہی بیٹھ گئی جہاں جگہ ملی، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ شائستہ نے گردن ہلا کر بات بڑھائی۔ جی ہاں، گھر بڑا ہو تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ساری آپی تو بہت خوش نصیب ہیں، ہر وقت سب کی فکر، سب کا خیال۔ ساس نے نرمی سے کہا۔ اللہ اسے سلامت رکھے، وہ واقعی بہت سنبھلی ہوئی ہے۔ شائستہ کے ہونٹوں پر وہ مخصوص دھیمی مسکراہٹ آ گئی جس میں چلاکی چھپی تھی۔ بس آنٹی ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے؟ ساس نے چونک کر دیکھا۔ ہاں بیٹا کہو۔ بس یوں ہی دل میں آئی کہ آپ سے ذکر کر دو۔ سعدیہ آپی کے دل میں کچھ باتیں تھیں جو وہ اکثر ذکر کرتی ہیں، میں تو ہمیشہ اسے سمجھاتی ہوں کہ دل صاف رکھو، لیکن ساس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیریں ابھر آئیں۔ کون سی باتیں؟ شائستہ نے آہستہ آواز میں جیسے راز کی بات ہو کہا۔ بس وہ کبھی کبھار کہتی ہیں کہ آنٹی بہت سخت ہیں، ہر بات میں روک ٹوک کرتی ہیں، اور وہ نند وہ تو جیسے ان کی زندگی میں سکون آنے ہی نہیں دیتی۔ ساس نے نظریں جھکائیں جیسے وہ کچھ سوچنے لگی ہو۔ شائستہ نے آخری تیر بھی چلا دیا۔ آنٹی میں کسی کی برائی نہیں کرتی، بس دل دکھتا ہے جب سعدیہ آپی جیسی سلجھی ہوئی لڑکی اپنے ہی دل میں پریشان ہے۔ کبھی کہتی ہیں شاید وقت آنے پر انہیں الگ ہونا پڑے۔ میں نے ہمیشہ انہیں سمجھایا مگر آپ خود ماں ہیں، شاید آپ زیادہ بہتر جان سکیں کہ بیٹی کے دل میں کیا ہے۔ سانس خاموش ہو گئی۔ شائستہ نے اندازہ لگا لیا کہ زہر کام دکھا چکا ہے۔ نکاح کی تیاری آخری مرحلے میں تھی، سب منتظر تھی کہ قاضی صاحب آئیں اور رسم کا آغاز ہو۔ ایسے میں سعدیہ کی ساس جو خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی آہستہ سے اٹھی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور پوتا بھی تھے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا جیسے کسی کو اطلاع دیے بغیر جانا چاہتی ہوں۔ شائستہ نے انہیں باہر جاتے دیکھا تو فوراً لبکی۔ ارے آنٹی آپ جا رہی ہیں؟ ابھی تو نکاح شروع بھی نہیں ہوا۔ ساس نے تھکی تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس بیٹا، تھوڑا سفر بھی ہے اور بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں، باقی سب کو میری طرف سے دعا دے دینا۔ شائستہ نے فوراً ہمدردی دکھائی۔ جی آنٹی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن دل چاہتا ہے اب نکاح تک رک جاتی۔ خیر آپ کی طبیعت اور سہولت مقدم ہے۔ اسی لمحے سعدیہ بھی جلدی سے سامنے آ گئی۔ امی آپ جا رہی ہیں؟ ابھی تو قاضی صاحب نے آنا ہے۔ ساس نے نظریں چرائیں اور بس اتنا کہا۔ سعدیہ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، دعا ہے سب خیر سے ہو۔ سعدیہ کی آنکھوں میں سوال تھے مگر وقت ایسا نہ تھا کہ وہ انہیں زبان دے پاتی، وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ پوتا دادوں کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے چل رہا تھا اور سعدیہ کا شور اپنی ماں کے اس اچانک فیصلے پر الجھن میں تھا مگر کچھ بول نہ سکا۔ دروازے سے نکلتے وقت شائستہ نے پیچھے دیکھا اور دل میں ایک اطمینان ابھرا۔ کام شروع ہو چکا ہے، صرف ایک دھکا چاہیے اور سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے۔ نکاح کی تقریب میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، مہمان آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ اینی کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور صحن میں چہل پہل تھی۔ ایسے میں شائستہ اور سارا اندر ایک کمرے میں تھی جہاں دروازہ اندھ کھلا تھا، کمرے کی فضا سکون تھا مگر باتوں میں زہر۔ شائستہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ بس وہ سعدیہ کے ساتھ بڑی خاموش بیٹھی تھی، میں نے موقع دے کر کہہ دیا کہ سعدیہ تو اکثر کہتی ہے کہ وہ سخت مزاج ہیں اور اب علیحدہ ہونے کا سوچ رہی ہے۔ سار نے بے ساختہ کہہ کر لگایا۔ تم نے یہ بھی بتایا، بہت خوب۔ اور میں نے ذات کو جو کہا نا وہ ہنسی۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ یہ لڑکا جس سے اینی کا نکاح ہونے والا ہے، یونیورسٹی میں کئی لڑکیوں کو برباد کر چکا ہے، وہ تو بس شکل سے شریف لگتا ہے
شائستہ نے گردن جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا، یہ نکاح اگر رک جائے نا تو صرف اینی کا رشتہ ٹوٹے گا بلکہ سعدیہ بھی اپنے سسرال میں شرمندہ ہوگی۔ سب کچھ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ سار نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اب دیکھنا نکاح شروع ہونے سے پہلے ہی شکوک کا بیج ایسا بو دیا ہے کہ فصل زہر ہی اگائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھی اور اگلے وار کا سوچنے لگیں، لیکن کمرے کے باہر دروازے کی دوسری طرف ظاہر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ محض گزر رہا تھا مگر سنا کچھ ایسا جو اس کے پاؤں زمین میں گڑ گیا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں اور دل میں سناٹا چھا گیا۔ تو یہ سب میرے اپنے تھے، میرے اپنے گھر میں بیٹھ کر میری بہن کو برباد کرنے والے۔ اس کے چہرے پر اب حیرت نہ تھی بلکہ ایک ٹھہرا ہوا دکھ اور غصے کا عکس تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا مگر اس کا دل اب بے یقینی سے خالی ہو چکا تھا۔ شائستہ اور سارہ کے الفاظ جیسے زخم بن کر دل میں اتر گئے ہوں۔ شائستہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور پھر آہستہ سے بولی، میں اسے صرف اس لیے برداشت کر رہی ہوں زاہد کو، ورنہ نہ تو اس کی ماں قابل برداشت ہے نہ اس کی بہنیں، صرف وہ جائیداد جو اس کے نام ہے بس وہی مجھے باندھے ہوئے ہیں۔ سارہ نے سر ہلایا اور ہنستے ہوئے بولی، تو 2-4 سال کی بات ہے نا، پھر علیحدہ گھر لے لینا، اپنے طریقے سے جینا، اپنی مرضی کی دنیا بنانا۔ شائستہ کے چہرے پر وہی چلاک مسکراہٹ ابھری، ہاں، اور اس سے پہلے میں اینی کی شادی خراب کر کے چھوڑوں گی۔ ایسے وقت پر ایسا وار کرنا ہے کہ سب بس تماشا دیکھیں۔ اندر کی خاموشی میں ان کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں اور دروازے کے باہر زاہد بے یقین قدموں سے رک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں سننے کے بعد کسی کا بھی دل بند مٹھی میں آ جائے۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ، ماتھے پر پسینہ اور دل میں ایک فیصلہ ابھر رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، آوازوں کی نرمی میں ایک چھپا ہوا زہر محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور چپ چاپ آہستگی سے دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ دروازہ اب بند تھا، اندر ہنسی تھی، باہر ایک دل ٹوٹنے کی آواز۔ زاہد کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی لیکن وہ اسے چھپانا چاہتا تھا۔ دل میں ایک بے آواز مگر واضح فکرہ گونجا، کچھ رشتے وقت نہیں سازشیں ناپا کر دیتی ہیں۔ وہ پلٹا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندھیرے صحن میں گم ہو گیا۔ نکاح کی رونقیں باقی تھی مگر زاہد کے دل میں ایک چراغ خاموشی سے بجھ چکا تھا۔ نکاح کی تقریب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، کچھ ہنسی خوشی میں مصروف، کچھ تیار ہونے میں۔ اسی ہلچل میں اینی کی ہونے والی نند، جو اپنی بھابھی کے کہنے پر ابھی خاموش تھی، ایک کونے میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ بھائی، مجھے ایک بات کہنی ہے، وہ کچھ جھجک کر بولی۔ لڑکے نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ ذرا قریب ہو کر آہستہ سے بولی، میں نے شائستہ بھابھی سے سنا ہے کہ اینی کسی اور سے محبت کرتی ہے اور یہ شادی اس پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ لڑکے نے کچھ لمحے خاموشی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور جیسے اس کے لفظوں کا وزن تول رہا ہو، پھر وہ دھیرے سے بولا، اور تمہیں شائستہ پر یقین آ گیا؟ بہن نے الجھ کر کہا۔ وہ تو بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی جیسے کسی راز کو ظاہر کر رہی ہوں۔ لڑکے کے چہرے پر نرمی اور دنائی ابھری۔ کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو سب سے پہلے سننے کو ملے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ میں نے اینی کو آج نہیں کئی دنوں سے دیکھا ہے، اس کی خاموشی، اس کا انداز، یہ سب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے نرمی سے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو کسی کے کہے پر میرا گھر برباد مت کرنا۔ شائستہ کی آنکھوں میں جو حسد ہے وہ تم نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ بہن خاموش ہو گئی، شرمندگی اس کے چہرے پر آ گئی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ لڑکے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شکریہ، سچ خود سب کو دکھائی دے گا، بس ہمیں خاموش رہ کر اسے جیتنے دینا ہے۔ نکاح کے کلمات فضا میں گونج رہے تھے۔ محفل میں ایک عجب خاموشی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ مولوی صاحب کی آواز دھیمی مگر پر اثر، اینی بنت سلیمان، کیا آپ کا فلاں بن فلاں کا نکاح حق مہر اتنے میں قبول ہے؟ اینی نے نظریں جھکا ایک لمحے کو پلکیں بند کی، پھر نہایت سکون سے کہا، قبول ہے۔ کائنات کی فضا میں یہ 3 لفظ جیسے کوئی قفل کھل گیا ہو، کوئی زخم بڑھنے لگا ہو۔ دوسری طرف لڑکا بھی اپنے الفاظ کے ساتھ اس مقدس بندھن کا حصہ بن گیا۔ مہمانوں کی آنکھوں میں نمی تھی، دعاؤں کی سرگوشیاں فضا میں بکھر رہی تھیں۔ زاہد تھوڑا پیچھے کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکلی اور ایک فکرہ جو شاید وہ زبان سے نہ کہہ سکا مگر دل نے بہت واضح کہا، یا اللہ، یہ رشتہ صرف تیرا بنایا ہوا ہو، اس میں صرف تیرا نور ہو، اور جن دلوں نے اندھیروں کے لیے سازش کی ان پر تیرا فیصلہ ہو۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، روشنی جیسے دلوں تک پہنچ چکی تھی، اور کچھ لمحے کبھی ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔
کمرے کی خاموشی اب دھیرے دھیرے شور میں بدل رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، کنڈی باہر سے لگی ہوئی۔ شائستہ نے پہلے نرمی سے ہینڈل گھمایا، پھر دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ اس کی آواز میں حیرت اور بے یقینی دونوں تھی۔ سارا نے قریب آ کر دروازے پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، اگر اس وقت نکاح ہو رہا ہوا تو؟ شائستہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، سانسیں تیز ہو گئیں۔ سارا نے نفی میں سا ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں مانے گا اتنی جلدی، کچھ ہوا ہوگا اس لیے سب خاموش ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے نکاح رک گیا ہو، یا شاید لڑکا یا اس کی ماں نے انکار کر دیا ہو، اس لیے کوئی آ کے ہمیں نہیں بتا رہا، سب پریشان ہوں گے۔ شائستہ نے جیسے اپنے دل کو تسلی دی۔ بالکل، اگر نکاح ہو گیا ہوتا تو کوئی تو بلانے آتا، اتنی خاموشی نہیں، سارا نے دھیرے سے کہا۔ شائستہ دروازے سے لگی کھڑی رہی، جیسے دیواروں سے امید باندھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون، جسے صرف وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جو دل سے فتنے پالتے ہیں۔ مگر قسمت جب خاموش ہو جائے تو وہ کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ باہر حال کی روشنی میں کچھ خاص سا سکون اتر آیا تھا۔ نکاح کے بعد سب نظریں اب صرف ایک منظر کی تھی، رخصتی۔ اینی سفید اور گلابی امتزاج کے لباس میں خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر سکون کی ایک تہ مگر آنکھوں میں نمی کی جھلک۔ امی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، دعائیں دے رہی تھیں۔ سعدیہ نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے، جیسے برسوں کی دعا کو الوداع کہہ رہی ہو۔ مولوی صاحب کی آواز پھر سنائی دی، اب رخصتی کی دعا کی جائے گی۔ آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گئے، دعاؤں کی آوازیں سسکیوں سے ملنے لگی، دلوں میں کچھ چھوٹ رہا تھا، کچھ جڑ رہا تھا۔ اینی کے آنسو سعدیہ کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اللہ کرے تجھے ہر خوشی نصیب ہو، امی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تیری زندگی ایسی ہو جیسے تو خود ہے، صاف دل، نرم مزاج اور صابر۔ زاہد کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، نگاہوں میں سکون، دل میں ایک گہری تشکر کی کیفیت۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک اہم امتحان میں کامیابی پائی ہے اور وہ اپنی بہن کے لیے سچائی کا راستہ بچا لایا ہے۔ گاڑی کے دروازے کھلے، اینی نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی گھر، وہی صحن جہاں برسوں گزارے تھے، اب پیچھے رہ رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی آہستہ سے چل پڑی اور کسی بند دروازے کے پیچھے دو عورتیں اب بھی بند تھیں، شاید قسمت کا وہی باب پڑھ رہی تھی جو انہوں نے دوسروں کے لیے لکھا تھا۔ حال خالی ہو چکا تھا، روشنیاں مدب ہونے لگی اور لوگوں کے چہروں پر سکون کی پرچھائیاں تھیں۔ رخصتی کے بعد سب اپنے اپنے دل کی دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ زاہد، جس کا چہرہ سارا وقت خاموش تھا، بس اپنی آنکھوں میں ایک طوفان لیے گھر کی طرف بڑھا۔ ایک قدم تیز تھے، دل میں صرف ایک عزم تھا، سچ کو سامنے لانا۔ اس نے آہستگی سے وہ کمرے کا دروازہ کھولا جو اس نے کچھ دیر پہلے بند کیا تھا۔ اندر سناٹا چھایا تھا، جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ شائستہ اور سارا کی نظریں چونک کر دروازے کی طرف اٹھی، مگر ان کے چہروں پر اب وہ اطمینان باقی نہ تھا، ان کی امیدیں اس سناٹے میں دفن ہو چکی تھیں۔ زاہد نے سخت لہجے میں کہا، چلو باہر۔ شائستہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر زاہد نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ جو برسوں سے ہر بات کو اپنی چالاکی سے چھپاتی آئی تھی، آج سب کے سامنے بے نقاب کھڑی تھی۔ سب لوگ چونک گئے، امی، سعدیہ، حتیٰ کہ مہمانوں میں سے کچھ واپس آ گئے تھے۔ زاہد نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر گہری آواز میں کہا، یہ وہ عورت ہے جسے میں نے بیوی کا رتبہ دیا اور اس نے میرے اعتماد کو جلا کر راکھ کر دیا، میری بہنوں کی زندگی برباد کر دی، جھوٹ، بہتان، سازشیں، سب کچھ۔ لیکن آج اللہ نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک لمحہ رکا اور پھر صاف الفاظ میں اعلان کیا، میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں شائستہ، اسلام نے مجھے حق دیا ہے اور میں آج اس حق کو استعمال کر رہا ہوں۔ سکوت چھا گیا، شائستہ کا رنگ اڑ گیا، سارا خاموش کھڑی تھی، جیسے زمین نے قدموں سے نیچے سے حرکت کر لی ہو۔ زاہد نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں سکون، جیسے برسوں بعد کسی نے حق کی راہ پہ قدم رکھا ہو۔ اور کسی بند دروازے کے پاس ظلم کے باب بند ہو چکے تھے اور اینی کی نئی زندگی کا پہلا صفحہ روشن ہو چکا تھا۔ زاہد کے جہاز سے بڑے الفاظ حال کی فضا میں گونج رہے تھے، مگر شائستہ اب بھی اپنی پرانی چالاکی سے جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش میں تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے زاہد، مجھے کیوں بدنام کر رہے ہو؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا خیال رکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب قسم کا معصوم بننے کا تاثر تھا، جیسے سب کچھ ایک غلط فہمی ہو۔ آنکھوں میں مصنوعی نمی اور چہرے پر وہی پرانا نقاب جو برسوں سے اسے بچاتا آیا تھا۔ زاہد کی آنکھیں اب بھی اس کے چہرے پر جمی تھیں، مگر اس بار وہ نقاب کے پیچھے چھپے چہرے کو بخوبی پہچان چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمی مگر کڑی آواز میں کہا، غلط فہمی، میں نے تمہیں اپنے کانوں سے سنا ہے شائستہ، تمہاری زبان سے نکلے وہ لفظ میرے دل میں پتھر کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔
یہ جھوٹ اب تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ شائستہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہ زاہد نہیں رہا جو ہر بات پر خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ آج وہ جاگ چکا تھا، آج حق اس کی زبان پر تھا اور جھوٹ کا ہر پردہ ہٹ چکا تھا۔ برآمدے میں خاموشی طاری تھی۔ سب رخصتی کے بعد واپس لوٹے تو زاہد کے چہرے پر وہ جلال باقی تھا جو کسی فریب کے بعد آنکھوں میں بس جاتا ہے۔ شائستہ اب بھی سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر نہ ندامت تھی نہ شرمندگی، صرف ایک ٹھہری ہوئی ڈٹائی تھی جو اعتراف کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتی۔ ہاں، کیا میں نے سب کچھ، اور کیوں نہ کرتی۔ تم لوگوں کی بہن کو اتنا اچھا رشتہ ملے اور میں خاموش رہوں؟ میں کیوں برداشت کروں یہ سب؟ کیا میری بہن کا کوئی حق نہیں؟ سارا گھر تمہاری بہنوں کے گن گاتا ہے، اینی، سعدیہ، اور میری تو جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ زاہد نے سختی سے مٹھیاں بند کی۔ تو تم نے اس لیے اس کی بدنامی کی، جھوٹے الزامات لگائے، رشتے کو توڑنے کی کوشش کی؟ شائستہ نے گردن اٹھا کر کہا، ہاں، میں نے سب کیا، اور جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تم نے کبھی پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں تمہارے لیے سب سہتی رہی، بس اس امید میں کہ شاید ایک دن مجھے بھی عزت ملے گی۔ لیکن ملا کیا؟ تم ہمیشہ ان کی طرفداری کرتے رہے۔ تمہاری ماں، تمہاری بہنیں سب مجھے بوجھ سمجھتی ہیں۔ زاہد نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، عزت کسی کو تب ملتی ہے جب وہ خود عزت کرنے کا حوصلہ رکھے۔ تم نے جو کیا وہ سازش تھی، حسد تھا، خود غرضی تھی۔ شائستہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اب اس کے انداز میں ایک خالص نفرت بول رہی تھی۔ ہاں، سازش تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم جیسے مرد صرف انہی عورتوں کو چاہتے ہو جو خاموش رہیں، فرما بردار بن کر رہیں، جو زبان نہ کھولیں، جو صرف آنکھیں نیچی کر کے رہیں، اور تمہاری بہنیں یہی کرتی رہیں، اور تم نے انہیں سر پر بٹھا لیا۔ زاہد نے سرد لہجے میں کہا۔ اینی نے زبان بند رکھی مگر اس کی نیت صاف تھی۔ تم نے زبان چلائی اور زہر اگلا۔ فرق یہ ہے شائستہ، تم نے رشتے کو روکا نہیں، زہر دیا اس میں۔ شائستہ کی آواز اب بلند ہو گئی، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو پھر میں یہی کروں گی، کیونکہ تمہیں سزا دینا باقی ہے ان سب باتوں کی جو تم نے میرے ساتھ کی، جو میں سہتی رہی ہر دن ہر رات۔ زاہد نے نظریں نیچے کی۔ لمحہ بھر خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، پھر یہ سزا مکمل ہو گئی۔ آج سے اس گھر سے، اس رشتے سے تم آزاد ہو۔ وہ آزادی جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا لے لو، لیکن اس بار تنہا، اپنی حقیقت کے ساتھ۔ زاہد کے دو ٹوک الفاظ جیسے دیوار پر کھینچی آخری لکیر تھے، لیکن شائستہ وہ نہیں تھی جو کسی لکیر کو تسلیم کرتی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی غرور، وہی انا، وہی خود پرستی کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ ہنکارتی ہوئی پیچھے ہٹی اور جلتی آنکھوں سے زاہد کو گھور کر بولی، مجھے تم جیسے مرد کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ تمہاری ان فرشتہ صرف بہنوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں تنہا رہوں۔ تم نے سمجھا کیا تھا؟ تم جیسا تو بازار میں 10 مل جاتے ہیں۔ میں چاہوں تو کل ہی تم سے بہتر کو اپنی زندگی میں لا سکتی ہوں۔ زاہد کی آنکھوں میں اس کی باتوں کا زہر اترا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ غصے سے نہیں، دکھ سے دیکھ رہا تھا، ایک عورت کو جو خود اپنے غرور کی قیدی بن چکی تھی۔ شائستہ نے گردن اونچی کی جیسے فتح کا اعلان کر رہی ہو، میں یہاں نہیں رہنے والی، تمہاری ان بہنوں کے ساتھ روز روز خود کو گراتی نہیں رہ سکتی۔ تم سب ایک جیسے ہو، جھوٹے، خود غرض، عورت کو قدموں میں دیکھنے والے۔ میں جا رہی ہوں، اور خوشی سے۔ اس نے آخری بار نگاہ پھیر کر زاہد کی طرف دیکھا اور پھر اپنے غرور کے خول میں لپٹی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ زاہد وہیں کرسی پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی اور آنکھوں میں وہ سوالات ابھر آئے جو صرف وہی جان سکتا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، یہ وہ عورت تھی جسے میں نے عزت دی، تحفظ دیا اور گھر کا ایک حصہ بنایا، اور اس نے ہر رشتے کو توڑنے میں فخر محسوس کیا۔ شاید سب سے بڑی غلطی میری یہی تھی کہ میں نے اسے دل سے چاہا، کسی ایسے کو جو صرف خود کو چاہتی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ زبان پر شکوہ، بس ایک تھکن، روح کی تھکن، جیسے کوئی بہت وزنی خواب آ کر گر کر چکنا چور ہو گیا ہو۔ شائستہ اور سارا دونوں ایک خاموش طوفان کی مانند نکلی۔ دروازہ کھلنے کے بعد لمحے بھر کو وہ ساکت کھڑی رہی، لیکن سامنے کھڑے زاہد کی نگاہوں میں نہ غصہ تھا نہ رحم، صرف وہ سچ جو ابھی بھی زبان سے ادا ہوا تھا اور جس نے شائستہ کے بنے بنائے محل کو زمین بوس کر دیا تھا۔ سارا نے گھبرا کر شائستہ کی طرف دیکھا، مگر شائستہ اب بھی اسی عقل میں کھڑی تھی۔ وہ اب شرمندہ نہ تھی، بلکہ زخمی غرور کے ساتھ سر اٹھائے چلنے کو تیار۔ اس نے زاہد کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے اسے چیلنج کر رہی ہو۔ چلو سارا، وہ تن کر بولی، ہمیں اس چھوٹے سوچ والے گھر میں مزید ایک پل بھی نہیں رکنا۔ سارا جو اندر سے ہل چکی تھی مگر اپنی بہن کے سامنے لب نہ کھول سکی، خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ زاہد اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ کسی نے انہیں روکا نہیں، نہ سعدیہ، نہ امی، نہ گھر کے کسی اور فرد نے ایک لفظ بولا، جیسے سب کو معلوم تھا کہ یہ انجانا ہی ان کا انجام تھا۔
شائستہ نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر آخری بار اس آنگن کو دیکھا جہاں وہ کبھی بہو کہلائی جاتی تھی، لیکن آج صرف وہ ایک کردار بن چکی تھی، ایک ایسا کردار جو اپنی ہی سازش میں بے نقاب ہو چکا تھا۔ سارا اور شائستہ گیٹ سے باہر نکلی۔ رخصت کی وہ گھڑی جو کبھی دلہن کے لیے ہوتی ہے آج ان دونوں کے لیے تھی، لیکن بغیر کسی دعا، بغیر کسی آنکھ کے نم ہونے کے۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون اترا تھا، جیسے فضا سے ایک بوجھ ہٹ چکا ہو۔ زاہد اب بھی خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی سکون امیز سنجیدگی تھی جو صرف سچائی کے سامنے جھکنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ شائستہ اور سارا دونوں ایک خاموش طوفان کی مانند نکلی۔ دروازہ کھلنے کے بعد لمحے بھر کو وہ ساکت کھڑی رہیں، لیکن سامنے کھڑے زاہد کی نگاہوں میں نہ غصہ تھا نہ رحم، صرف وہ سچ جو ابھی ابھی زبان سے ادا ہوا تھا اور جس نے شائستہ کے بنے بنائے فریب کا محل زمین بوس کر دیا تھا۔ سار نے گھبرا کر شائستہ کی طرف دیکھا، مگر شائستہ ابھی اسی عقل میں کھڑی تھی۔ وہ اب شرمندہ نہ تھی، بلکہ زخمی غرور کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کو تیار۔ اس نے زاہد کی طرف دیکھا جیسے ابھی چیلنج کر رہی ہو۔ چلو سارا، وہ تنگ کر بولی، ہم اس چھوٹے سوچ والے گھر میں مزید ایک پل بھی نہیں رکنا۔ سارا جو اندر سے ہل چکی تھی مگر اپنی بہن کے سامنے لب نہ کھول سکی، خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ زاہد اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا، کسی نے انہیں روکا نہیں، نہ سعدیہ، نہ امی، نہ گھر کے کسی اور فرد نے ایک لفظ بولا، جیسے سب کو معلوم تھا کہ یہ انجام نہ ہی ان کا انجام تھا۔ شائستہ نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر آخری بار اس آنگن کو دیکھا جہاں وہ کبھی بہو کہلائی جاتی تھی، لیکن آج صرف وہ ایک کردار بن چکی تھی، ایک ایسا کردار جو اپنی ہی سازش میں بے نقاب ہو چکا تھا۔ سارا اور شائستہ گیٹ سے باہر نکلی۔ رخصت کی وہ گھڑی جو کبھی دلہن کے لیے ہوتی ہے آج ان دونوں کے لیے تھی، لیکن بغیر کسی دعا، بغیر کسی آنکھ کے نم ہونے کی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے فضا سے ایک بوجھ ہٹ چکا ہو۔ زاہد اب بھی خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی سکون امیز سنجیدگی تھی جو صرف سچائی کے بعد سامنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ صحن میں شام کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ نکاح، رخصتی اور پھر شائستہ سارا کی رخصتی کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے فضا میں کوئی سا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ زاہد جو ساری دوپہر سے ضبط کے ساتھ کھڑا رہا، اب دھیرے قدموں سے اپنے والدین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا۔ امی نماز پڑھ چکی تھی اور اب تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ ابو کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ زاہد نے دروازے کی چوکھٹ پر آ کر کھڑے ہوتے ہی نظریں نیچے جھکا لی۔ اس کے مضبوط کندھے اب بھی لرز رہے تھے، مگر یہ لرزش کمزوری کی نہیں، توبہ کی تھی۔ امی، ابو، اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی، آپ دونوں نے ہمیشہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ہر بار منع کیا کہ بیٹا جذبات میں فیصلے نہ کیا کرو، مگر میں نے محبت اور دھوکے میں فرق نہ کیا۔ امی نے تسبیح روک دی۔ ابو نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ امی، آپ نے میری ہر خوشی میں شامل ہونا چاہا، لیکن میں نے اس خوشی کو چنا جس میں آپ کی رضا نہ تھی۔ میں نے اس گھر میں زخم لائے اور اب جب سب ختم ہو گیا تو سمجھ آیا کہ جس فیصلے میں ماں باپ کی رضا نہ ہو وہ فیصلے خوشی نہیں دیتے بلکہ عبرت دے جاتے ہیں۔ ابو کی آنکھیں بھیگنے لگی گیا۔ ابو، آپ نے اس دن کہا تھا کہ بیٹا بیٹیاں اپنی ماں پر جاتی ہیں، اس وقت مجھے یہ بات سخت لگی تھی، لیکن آج جب میں نے شائستہ کو دیکھا، اس کی ماں کی پرچھائی اس میں دیکھی، اس عورت نے بھی اپنے شوہر کو کبھی عزت نہ دی اور بیٹی نے بھی ایک قدم پیچھے نہ ہٹی۔ جب وقت آیا تو اس نے میری بہنوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کی، صرف جائیداد کے لیے۔ ابو، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہ مانی۔ جن لوگوں کو اپنا سمجھا وہ تو خود کو بھی نہ سمجھے۔ یہ عورتیں محبت کی نہیں، مال و دولت کی پجاری تھی، انہیں رشتے توڑنے میں لطف آتا ہے اور بس اپنا فائدہ عزیز ہوتا ہے۔ امی کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ وہ آنسو شکوے کے نہ تھے بلکہ ایک ماں کی دعا جیسے بن گئے تھے۔ زاہد نے ابو کے ہاتھ تھام لیے۔ میں اپنی بیوی کو اس دن کے وعدے پر لایا تھا کہ یہ میری زندگی کا سکون بنے گی، لیکن وہ تو میری بہنوں کے لیے مصیبت بنی۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر آپ کی باتیں آج سب دکھا گئیں۔ ابو نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ شفقت کا تھا، لیکن اس کے نیچے برسوں کی تربیت، محبت اور دکھ چھپا تھا۔ بیٹا، ابو کی آواز میں وہی پختگی تھی جو ہمیشہ سے زاہد کو سنبھالتی آئی تھی۔ انسان گرتا ہے، مگر اگر گر کے سیکھ جائے تو وہی اس کی جیت ہے۔ تم نے سیکھ لیا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ امی نے دھیرے سے تسبیح دانوں کو پھر حرکت کی۔ دعا ہے بیٹا، اب جو قدم اٹھاؤ وہ سوچ کر اٹھاؤ اور یہ مت بولو جب اولاد اپنی خوشیوں کو والدین کی قربانیوں پر قربان کرے تبھی برکت آتی ہے۔ زاہد خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عہد روشن ہو چکا تھا۔ اب جو رشتہ بنے گا وہ والدین کی رضا سے بنے گا۔ اب جو فیصلہ ہوگا وہ صرف دل نہیں عقل سے بھی ہوگا۔
یہ لمحہ زاہد کے لیے ایک انجام نہیں، ایک آغاز تھا، ایک نئے سچے اور بابرکت سفر کا آغاز۔ شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ بازار سے واپسی پر سالہ اور شائستہ ایک پرانے سے رکشے میں بیٹھی تھی۔ دونوں کا انداز اب بھی وہی تھا، اعتماد سے بھرپور، زندگی جیسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ سارا راستے بھر شائستہ کو اپنی کسی نئی سازش کے بارے میں بتا رہی تھی اور شائستہ کسی نئی منصوبہ بندی میں محو تھی۔ رکشہ ہلکی رفتار سے چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک تیز رفتار وین نے موٹر کاٹتے ہوئے سامنے سے آ کر زور سے ٹکر مار دی۔ لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ رکشہ ایک طرف کو الٹ گیا، شائستہ کی چیخ سنائی دی اور پھر سالہ کی دبی ہوئی کڑا۔ لوگ دوڑ کر آئے، خون گر، ٹوٹے شیشے اور سناٹا۔ دونوں عورتیں بے ہوش تھیں۔ ایمبولینس کو اطلاع دی گئی اور دونوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ شائستہ کو ہوش آیا تو وہ بائیں بازو پر پٹی دیکھ کر گھبرا گئی۔ معمولی چوٹ تھی، لیکن چہرے پر خوف اور حیرت تھی۔ وہ سیدھی اٹھ بیٹھی۔ سالہ کہاں ہے؟ نرس نے نظریں چرائیں۔ ICU میں ہے۔ شائستہ کی آنکھوں میں اب الجھن تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ غلط ہوا ہے، بہت غلط۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا، چہرہ گمبھیر، آواز میں افسوس۔ سالہ کی کمر میں شدید چوٹ آئی ہے، ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی ہے، وہ شاید عمر بھر کے لیے چلنے سے معذور ہو گئی ہے۔ لفظ جیسے کانوں میں سیسا بن کر بہنے لگے۔ شائستہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا، نہ خوشی نہ انتقام، صرف خاموشی۔ شائستہ نے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ سارا، وہ جو ہر چال میں اس کے ساتھ تھی، آج زندگی نے وہ چال چلی تھی جس کا وار سب سے گہرا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے یہ انجام ان دونوں کے عمل کا عکس ہو، کچھ دکھ، کچھ سبق اور کچھ ایسا جو شاید اب بہت دیر سے سمجھ آیا ہو۔ صبح اسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، صرف دل کی دھڑکن کی آواز اور آکسیجن مشین کی مدب گونج سنائی دے رہی تھی۔ سالہ اب ہوش میں تھی، مگر وہ ہوش جس میں انسان صرف سانس لیتا ہے، جیتا نہیں۔ چند دن گزر چکے تھے حادثے کو۔ ڈاکٹر نے مکمل وضاحت سے کہہ دیا کہ ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ اتنی شدید ہے کہ اب وہ کبھی دوبارہ چل نہیں سکے گی۔ وہ بات جو پہلے شائستہ اور اس کی ماں نے ڈاکٹری قیاس سمجھ کر نظر انداز کی، اب حقیقت بن چکی تھی۔ شائستہ ایک کرسی پر بیٹھی ناخن تراش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی بدلا ہوا مصنوعی ضبط تھا جو صرف وقتی ندامت کی پیداوار ہو۔ سارا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے ہر زاویے سے اس کے وجود کو پرکھنا چاہتی ہو۔ ماں پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کسی اخبار کی سرخی پر سر ہلا رہی تھی۔ امی، سارا کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جی بیٹا، ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جو کچھ ہوا، کیا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، آنکھیں چھت کی طرف جمائے۔ شائستہ نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں بے حسی کی دھن تھی۔ افسوس آیا، یہ تم نے کیا بات پکڑ لی؟ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مکافات عمل کی باتیں شروع کر دی۔ ہم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ سار نے نظریں اس کی طرف موڑی، نم آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا؟ شائستہ نے کندھے اچکائے۔ دیکھو، دنیا میں سب اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں۔ اگر ہم نے تھوڑا بہت کسی کا راستہ روکا بھی تو کیا؟ ہر کوئی تو ایسا ہی کرتا ہے۔ اور ویسے بھی تم زیادہ سنجیدہ مت ہو، چند مہینے میں فزیو تھراپی سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ماں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، یہ سب اتفاق ہے اور یہ مکافات وغیرہ سب پرانی عورتوں کی باتیں ہیں، اللہ اچھا کرے گا۔ سار نے آنکھیں موند لی۔ اب وہ کسی دلیل میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ جان چکی تھی، وہ پہچان چکی تھی کہ بدی صرف عمل میں نہیں، نیت میں بھی پنپتی ہے، اور جب انسان اپنے ہر غلط عمل کو درست ثابت کرنا شروع کر دے تو وہاں تباہی آہستہ آہستہ نہیں، بے آواز آتی ہے۔ شائستہ اپنی باتوں میں مشغول ہو چکی تھی، آئندہ کے پلان بنا رہی تھی، اور سارا ان سب باتوں سے، منصوبوں سے دور تھی، صرف سچ کے قریب۔ 7 سال بعد۔ وقت وہ آئینہ ہے جو سچ دکھاتا ہے، دیر سے مگر واضح۔ شام کی روشنی دھیرے دھیرے صحن پر اتر رہی تھی۔ گھر کی دیواریں جگمگا رہی تھی، رنگ برنگی لائٹس، بچوں کی ہنسی اور مہمانوں کے لیے تیاریاں، سب کچھ خوشیوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر سے خوشبوؤں کا جادو باہر تک پھیلا ہوا تھا۔ زاہد کے اکلوتے بیٹے کا سالگرہ کا دن تھا اور یہ تقریب اینی کے میکے میں رکھی گئی تھی۔ اینی ہاتھ میں کپڑے لیے کمرے سے باہر آئی تو اس کے پیچھے 2 چھوٹی سی جڑواں بچیاں دوپٹے کے پلو سے لٹک گئی۔ امی، ہم بھی مدد کریں؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ اینی نے محبت سے جھک کر ان کے ماتھے چومے۔ بس دعا کرو کہ سب کچھ وقت پر مکمل ہو جائے، تم دونوں کی موجودگی ہی سب سے بڑی مدد ہے۔ اسی لمحے مصطفیٰ، اس کا شوہر، دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا اور چہرے پر نرم مسکراہٹ۔ یہ دیکھو، تمہارا بیٹا آج 6 سال کا ہو گیا ہے، اب تو بڑے بچوں جیسا تحفہ دینا بنتا تھا نا؟ اینی نے ہنستے ہوئے تحفہ لیا۔ وہ تو تمہیں دیکھتے ہی جھپٹ لے گا۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ مجھ پر نہیں، تم پر گیا ہے، تحمل والا، نرمی والا۔ اینی نے نظریں جھکا لی۔ وقت نے اسے مضبوط کیا تھا، مگر اس کے اندر کا سکون مصطفیٰ کی محبت سے جڑا تھا۔
وہ زندگی جس نے کبھی اس سے سب کچھ چھینا تھا آج اسے بہت کچھ واپس دے چکی تھی، بلکہ اس سے بہتر۔ صحن میں زاہد کا خاندان بھی آ چکا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خاموش باوقار عورت کھڑی تھی، ساریہ کی ناند، جو اب زاہد کی بیوی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا اور ان کے بچوں میں بھی وقار اور محبت دکھائی دیتی تھی۔ زاہد اب پرانی تنگ گلیوں سے نکل کر بڑے گھر میں آ چکا تھا۔ زندگی نے اسے ٹھوکر دے کر سمجھا دیا تھا کہ اصل کامیابی سکون میں ہے، فریب میں نہیں۔ خاتمے پر پیغام: یہ کہانی محض کرداروں کی نہیں، یہ ان سچائیوں کا آئینہ تھی جو ہمارے آس پاس روز روز جنم لیتی ہیں۔ اینی صرف ایک لڑکی نہیں، وہ ان بیٹیوں کی نمائندہ تھی جنہیں خاموشی، صبر اور کردار کی بلندی کے باوجود صرف اس لیے کمتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ خود کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو رونتی نہیں۔ زاہد وہ بھائی تھا جس نے وقتی جذبات میں آ کر ماں باپ کی بات نہ مانی اور پھر پچھتایا۔ اس کی توبہ نے یہ سکھایا کہ ہم جتنی بھی کامیابیاں سمیٹ لیں، اگر وہ اپنے بڑوں کے دل کو توڑ کر حاصل کی جائیں تو وہ سکون نہیں دیتی، صرف خالی پن چھوڑتی ہیں۔ شائستہ اور سارہ جیسے کردار معاشرے میں اکثر اپنے فریب کو چلاکی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ، سازش اور حقداروں کا حق مارنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جب وقت کا پہیہ پلٹتا ہے تو مکافات عمل خاموشی سے آ کر دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے، جیسے سارہ کے لیے آیا اور شائستہ کے لیے ابھی باقی رہا۔ مصطفیٰ اور اینی کی محبت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی دولت سے نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ ایک نرم لہجہ، ایک سچا جذبہ اور باہمی عزت وہ دولت ہے جسے وقت چھین نہیں سکتا۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے، اندیر نہیں۔ ہر مظلوم کے لیے انصاف کا وقت ضرور آتا ہے، اور ہر ظالم کے لیے جواب دہی بھی۔ صبر، شکر اور بڑوں کی رضا، یہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اختتام۔